نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And precept number 138 from the book of fasting, women should also observe i'tikaf. Aisha radhiyallahu anha narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to stay in i'tikaf during the last 10 days of Ramadan until death. When he died, I and his consorts would absorb i'tikaf, and this is transmitted by the Muslims. So women can do i'tikaf, but again I know that we have lots of responsibilities. Last 10 days might not be possible. Even if you can do a 3-day i'tikaf, ٹھیک ہے. اور عورتیں تو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں, اگر آپ کے پاس ایسا انتظام ہے, گھر میں کوئی کمرہ خالی ہے, آپ اعتکاف کر سکتے ہیں, ویری گڈ. اینڈ یوزلی یہ ان کے لیے ہوتا ہے جب بچے تھوڑے بڑے ہوں, ریسپانسبل ہوں, the kids can take care of themselves. چھوٹے بچوں والیاں نہیں کر سکتی. But what is very very possible is اگر آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تراویح پڑھنے ہیں, اور تراویح کے ساتھ آپ if you have time, have an empty room, آپ 2-3 گھنٹے کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں. نیت کر لیں جب آپ عبادت کر رہے ہیں رات کو, let's say it's 9 to 12, and that's an easy time. If the kids have gone to sleep and you're all alone, and if your husband isn't bugging you and he's doing his own thing, then 3 hours, 2 hours, whatever you can take out, آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اعتکاف میں آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. کرنی تو آپ نے وہی عبادت ہے, لیکن it becomes like a closed council. So 2 or 3 hours آپ وہ بھی اعتکاف کی نیت کر کے آپ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں. And any nights رمضان میں, کیونکہ یوزلی یہ نائٹس ہمیں رمضان میں ملتی ہیں جب آپ فار انسٹنس تراویح پڑھ رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں, تھوڑا تسبیح پڑھ رہے ہیں, 2-3 گھنٹے اگر آپ کی عبادت میں جا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. Like if you can't take out 2-3 days separately for it, you can do a little bit of this. اور نیت کے اندر میں نے آپ کو کہا ساری جو اعمال ہیں وہ ان کی ساری گیم نیتوں کی ہے, تو نیت کے اوپر الحمدللہ اگر 2-3 گھنٹے آپ یہ کریں, اس کو بھی آپ اعتکاف کی نیت میں لے سکتے ہیں. And precept 139, if someone cannot absorb i'tikaf for 10 days, he can absorb it according to his convenience. Even i'tikaf of 1 night is also permissible. Ibn Umar رضی اللہ عنہ narrates that Umar رضی اللہ عنہ asked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I vowed in the pre-Islamic period of ignorance to stay in i'tikaf for 1 night in Masjid al-Haram. Shall I fulfill it or not? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, fulfill your vows. یعنی ایک رات بھی انہوں نے جو پرومس کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے وعدوں کو پورا کرو, تو ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے اعتکاف. And like I told you, for us, even کچھ گھنٹے بھی آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. منیمم آپ ایک رات کر سکتے ہیں if you can find 1 day off. پرابلم کیا ہوتی ہے یوزلی, دیکھیں بڑی رات ہے, ابھی بھی اگر کوئی کام رہ گیا نا عید کا تو ابھی کر لیں. Last 20 days of Ramzan should be focused only for عبادت, because ان میں سے ہی ایک کوئی رات ہے جو 80 سالوں کے برابر ہے, right? So we can't, وہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ ابھی ساری انرجی لگا لیتے تراویحوں میں, پہلے 20 دن کے اندر فزل آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اور ساتھ میں ماشاءاللہ سحریاں چل رہی ہیں, افطاریاں چل رہی ہیں, کوئی کام دنیا کا نہیں رکا. So at least for those 10 days seclude yourself and focus on ibadah. اس میں سے ایک رات ایسی ہے جو 80 سال کی عبادت ہے. So we have to focus again. تاک راتوں میں سے بھی کہتے ہیں کہ 21, 23, 25, 27, 29 ہوتا کیا, 29ویں رات تو رمضان کی سب چاند رات وہ تو ڈولمن مال میں ہوتے ہیں, تو وہاں تو نہیں ملے گی ہمیں لیلۃ القدر ڈولمن مال میں جا کے. So whatever needs to be done, finish it off. Somehow Muslims, especially here in Pakistan, we act like ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 30ویں روزے کے دن کے بعد جو ہے شوال کا جو پہلا دن آئے گا وہ عید ہوگی. ہمیں نہیں پتا, ہمیں پتہ چلے گا 27 کو یا 28 رمضان کو کہ اب 2 دن میں عید آنے والی ہے. اینڈ اگر بہت مجبوری ہو گئی اینڈ یو کانٹ ڈو لائک یو ریئلی ہیو ٹو بائی سم تھنگ فار یور کڈس, I suggest do it online.
اگر آخری 20 راتیں ہیں بازاروں میں دھکے نہ کھائیں. موسٹ پیپل وہ تو جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ جی رمضان کی راتوں کا ٹائم نہیں پاس ہو رہا, چلو بازاروں کے دھکے کھائیں, یا ہم ڈرائیو کریں, یا ہم کلفیاں کھائیں, یا ہم بانس روڈ جائیں. نہیں, دس از ناٹ اگین دنیا نا. This is not the time to be wasted at the hands of the dunya. So we should have a focus to search for Laylatul Qadr in the last 10 nights of Ramzan. اور ابھی سے تھوڑی تھوڑی عادت بنانا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو تراویح اگر آپ نے ایڈ کیے, تھوڑا قرآن دن کے وقت, تھوڑا قرآن رات کے وقت. If not, you can listen to نعمان علی خان کی بہت خوبصورت سیریز آ رہی ہے فیس بک کے اوپر. He is doing it in Urdu. اینڈ وہ سورہ الاعراف میں سے بیسکلی آدم علیہ السلام کا واقعہ 20-20 منٹ کی سیریز ہے. کچھ رات کو تھوڑا سا لیکچر اور سن لیں, سنتے ہوئے تھوڑی تسبیح لگا لیں. آئی لائک ٹو چینج اپ مائی عبادہ. یو سی واٹ ہیپنز از اف یو آر ڈوئنگ ون سارٹ آف تھنگ دین اٹ بیکمز ڈرائی, اور پھر آپ تھک جاتے ہیں اور پھر آپ کے اندر چڑچڑاہٹ آنے لگتی ہے. عمر ہشام کی قرات ہے یوٹیوب پہ. اب جیسے ٹی وی بند ہوا ہے, ٹی وی لگے رہنے کا بھی تو ہمارے ہاں بہت وہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ کمرے کے اندر ٹی وی آن ہے, تو اب ٹی وی اگر آن ہے تو اس پہ مکہ کی لائیو ٹرانسمیشن آتی ہے, وہ لگا لیں, خانہ کعبہ دیکھتے رہیں, یا کوئی قرات. اینڈ ان the months of Ramzan if you're listening to especially ہمارے بہت اچھے اچھے جو قاریز ہیں یوٹیوب کے اوپر, آپ ان کی قرات سمجھیں, آپ کو ایسا لگے گا اس سے زیادہ اثر جو ہے نا وہ دل, because Arabic itself has a music to it. The Quran, it has a form of music to it جو آپ کے دل کو پکڑ لیتی ہے even when you don't even understand what the words are saying. So listen to some qari, some beautiful recitation of the Quran, listen to some tafsir, do a little bit of tasbih, and build it slow and steady. Sometimes we try and overdo it, اور پھر وہ پہلے 4-5 دن کے بعد بیمار پڑ جائیں گے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن we have to inshallah work towards Laylatul Qadr. And now we're going to start with آیت نمبر 55 تک کل ہم نے کیا تھا سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. So we will do from ayat number 56 to 63. As for those who disbelieve, I shall chastise them with a severe chastisement in the world and in the hereafter, and they shall have no helpers. As for those who believe and do righteous deeds, they will be given their rewards in full. Allah does not like the oppressors. These are from the verses and wise reminders that we recite unto you. Muhammad اس کا echo کم کر دو please. Verily the likeness of Isa alayhi salam with Allah is as the likeness of Adam alayhi salam. And he created him from clay, then said to him, be, and he was. This is the truth from your Lord. So be not of those who doubt. Little bit, medium pe rakho. Whoever disputes with you concerning this after the knowledge has come to you, they say to them, come, we shall summon your sons and our sons, and your wives and our wives, yourselves and ourselves. Then we shall collectively supplicate sincerely to Allah to invoke His curse upon the liars. Verily, this is certainly a true narrative. There is no deity save Allah, and surely Allah alone is the mighty, the wise. If they turn back, then without doubt Allah is aware of those who cause corruption. Now, we had done up to the verses of Isa alayhi salam. As a reminder from yesterday's class, the last class that we did, Isa alayhi salam ki verses humne ki thi, and we had done where Allah Pak was talking to the Christians as what? ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو آیتیں سنائی جا رہی تھی وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام himself was saying that I am Allah's banda and I worship Allah and you should worship Allah. Then how can he be the son of God? And یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے ظلم کیا ہے, یہ جو جنہوں نے بکس کو آلٹر کیا ہے, they're not going to be worthy of Allah's love on the day of قیامت. کا کفر کیا. اور دیکھیں when you need to change something, چیٹنگ کرنے کے لیے زیادہ دماغ چاہیے نا. if you need to change the book, it means you have to have the ilm of the entire book, ٹھیک ہے, and then you're going to put in your own sentences into the book. تو محنت تو انہوں نے بہت کی, مگر محنت out of Allah's love تو نہیں کی. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے خالی دعوے ہیں کہ they love Allah. because you see قرآن کے لیے جو ہے, قرآن کی تلاوت یہ ہے ذکر حکیم, یہ سب سے افضل ذکر یہ ہے.
اور قرآن کو کہا جاتا ہے نصیحت یا یاد دہانی, ریمائنڈر. Okay, so now because it's Ramzan, we're doing the ayats of the Quran every day. What's going to happen is that you will be thinking about something, and all of a sudden you will remember an ayat of the Quran, and you will think about something of the dunya through the verses of the Quran. This is why the Quran is called a reminder. Reminder, that means Quran is not a new information. Actually, جو میں نے آپ کو کہا نا کہ سب سے پہلے ہم کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے جب ہماری روحیں بنی تھیں, اللہ نے ہمیں بنایا تھا, we saw Allah. تو وہ جو پہلی ملاقات ہے وہ روح کو یاد ہے, somewhere inside. And then when we read the Quran, ہم کہتے ہیں ہاں یہی تو ہے, یہ تو گوس بمپس کیوں آتے ہیں بھائی؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہہ دیا یہ یاد دہانی ہے, اصل میں تو تم حق جانتے. Actually, within your fitrat, the haq was implanted. You already know the haq, but جب یہ ریمائنڈر پڑھتے ہو تمہارا دماغ کام کرنے لگتا ہے, ہاں یہی ہے, یہی اللہ کا کلام ہے. This is the Allah I was searching for all my life. This is the Allah I knew before I was even born. تو نصیحت اور یاد دہانی ہے. اور ان آیتوں کے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ whoever attaches to the Quran, اللہ کے ہاں قدردان اصل میں قدر اسی کی ہے. اب حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کو ذکر حکیم کہا گیا. حکمت is when something is put in its right place. ٹھیک ہے, کوئی چیز صحیح وقت پہ کہنا, اس کے لیے حکمت چاہیے. کوئی صحیح ریاکشن دینا, اس کے لیے حکمت چاہیے. اچھا, then we'll see in these ayats عیسیٰ علیہ السلام کو کمپیئر کیا گیا آدم علیہ السلام سے. This is so beautiful. This is so beautiful. اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام is Allah's son because he was miraculously born. اللہ کا کلمہ کن تھا. Allah's word kun came into Maryam علیہ السلام's womb only by Allah's کلمہ کن. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں, اب یہ بن گیا بیٹا خدا کا. اس لیے تو یہاں پہ ان کو لاجک یہ دکھائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ is the same as Adam. Adam had no mother and no father. وہ بھی تو اللہ کا کن تھا کلمہ, جس نے پہلا انسان بنایا, the first human prototype جب آدم علیہ السلام کو بنایا. تو دیکھو ان کو لاجک ہی سمجھایا جا رہا ہے کرسچنس کو, but you don't call Adam the son of God. Why? اس کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. تو you don't call Adam the son of God, then by that logic only Isa is not the son of God. Jesus cannot be the son of God. اپنی عقل سے تم دیکھو, جب تم آدم کو نہیں بناتے خدا کا بیٹا تو تم عیسیٰ کو کیوں بناتے ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بڑے پیار سے, آیت بہت انٹیلیجنٹ ہے, ان کے عالموں کو ٹھاک کر کے لگی ہوگی, لیکن بڑے پیار سے کہی جا رہی ہے. I want you to see کہ جو اسٹائل قرآن کے اندر ہے نرم ہے. To call them, you have to call them with something جو جس کو کہا جائے نا کہ ٹاکنگ پوائنٹس. وٹ ایور از کامن بٹوین یو اینڈ دا کرسچنس, یہ ان کے دعوت کے لیے ان کو ان ٹاکنگ پوائنٹ سے بلایا جائے گا. اچھا, حالانکہ یہود نے کیا کیا تھا؟ اب دیکھیں, یہود نے جھوٹ بولا اور کرسچنس نے جھوٹ بولا, دونوں کا جھوٹ قرآن کے اندر ایکسپوز ہو گیا. When the Yahud lied, they, na'uzubillah, after Maryam alayhi salam had passed away and Isa alayhi salam had passed away, تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا. انہوں نے کیا الزام لگایا مریم علیہ السلام پہ؟ نعوذ-باللہ, they wrote in their books, جوسف the carpenter جو ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا فادر بنا دیا. تو مریم علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگا کے یہ بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا. یہ جھوٹ بولا انہوں نے. اور کرسچنس نے کیا جھوٹ بولا؟ انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی بنا دیا, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام did not say this. He didn't say I'm the son of God. So they Yahud lied and the Christian lied. ٹھیک ہے. And اللہ پاک کہہ رہے don't be from any who do shak on the Quran. Now for the delegation that had come from Najran, they were convinced. انہوں نے یہ آیتیں سنی, وہ کنونس ہو گئے, لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا ایکسیپٹ؟ I told you, ایگو. ایگو why? Because ایک تو وہ اتنے پرائڈ والے تھے, جی ہم کرسچنز ہیں, ٹھیک ہے, and all of Medina was sitting. یہ جو ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا, this went on for quite a few days. اب مسلمس بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں مدینہ کے, آپ سے سلم بیٹھے ہیں, اور یہ کرسچنز اور یہ سن رہے ہیں اور یہ کنونس ہو رہے ہیں کنونس.
اب اینڈ میں جب پورے کنونس ہو گئے, if they really loved Allah, ان کو ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی نا. They should have brought iman on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They didn't. ٹھیک ہے, اب when they didn't, then you have to understand کہ اب ڈیڈ لاک ہو گیا, اینڈ ڈیڈ لاک کافی دنوں تک چلتا رہا ود ان مدینہ. میں نے آپ کو کہا تھا ان دا بگننگ سورہ آل عمران کے, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تبلیغ ہوتی ہے سب سے پہلے, پھر مناظرہ ہوتا ہے, مناظرہ از دا ڈبیٹ, وہ کر لیا تھا, پھر مجادلہ ہوتا ہے, مجادلہ از اے ہائر لیول آف ڈبیٹ. اب جب ڈیڈ لاک آ گیا تھا تو لاسٹ تھنگ ٹو لیفٹ, اب سمجھے they had called it a draw, اب ہوتا ہے مباہلہ. یہ آ رہا ہے آیت نمبر 59 نو 61 سے, آیت نمبر 61 سے. یہ ہوتا ہے مباہلہ کے اندر ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ کم the Christians, you bring your wives, you bring your children, and the Muslims will come, they will bring their wives, they will bring their children, and پھر دعا مانگی جائے گی کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ. ٹھیک ہے, اب اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں, and this is the very last, یعنی اب انہوں نے نہیں ماننا, this is the last straw that is being called. and کیوں اللہ کی لعنت, کیوں کرس کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حق کے اوپر مسلمان تھے, جو نئے ایمان والے مسلمان تھے وہ شیکی نہ ہو جاتے ہیں نا مدینہ کے اندر کہ اب تو ڈرا ہو گیا, کرسچنز آر آلسو رائٹ اینڈ مسلمز آر آلسو رائٹ, تو وہ کنفیوژن نہیں چھوڑنی ہوتی. اب یہ مباہلہ جو ہے, دس از دا لاسٹ تھنگ ویئر آل مسلمز ور پریزنٹڈ. دا کرسچنس کو کہا گیا کہ لے کرو اپنے بیوی بچیوں کو اور آؤ ہم اللہ کی لعنت دیتے ہیں جھوٹے کے اوپر, اینڈ دے گاٹ اسکیئرڈ. اچھا, وائی ڈڈ دے گیٹ اسکیئرڈ؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق نہیں ہے, اف دا قرآن از ناٹ حق, اف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ دا فائنل نبی, دین کیوں وہ پیچھے ہٹے؟ they knew that یہ حق ہے. ان کو پتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کا کرس اگر اپنے اوپر لے لیں گے تو ہم تو ابھی مر جائیں گے یا ہم تو تباہ ہو جائیں گے, تو وہ پیچھے ہٹ گئے. they got scared and they said we cannot do this مباہلہ, ہم اس لعنت پہ تمہارے سامنے تمہیں فیس نہیں کرتے, rather take non Muslim tax from us, جزیہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم سے نان مسلم تم ٹیکس لے لو, ہم ابھی کنورٹ نہیں کر رہے, اینڈ سینڈ اس این امین. یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک امین بھیج دو, ہم تمہارے دین کو فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کنورٹ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو امین کون تھا؟ سچا پکا امانت دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جرہ کو بھیجا تھا ان کے ساتھ, اس کرسچن ڈیلیگیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس سے ان کا لقب امین الامہ بھی پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ دین رائٹ ان دا لاسٹ آیت, آیت نمبر 63 میں اللہ پاک is saying Allah is aware of those who cause corruption if you turn back, فساد پھیلانے والا. اللہ saying اللہ knows the مفسد. اب سب سے بڑا فساد دنیا کے اوپر کیا ہے اس وقت؟ کرسچنز کا. اگر آج بھی دیکھا جائے تو ٹرینٹی از دا فساد. وہ ٹرینٹی کو ہٹا دیں, وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں, آٹومیٹکلی وہ آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے. وہ کیونکہ وہ ایک اگر اللہ کو بلیو کرتے ہوں گے, صرف وہ وننس آف گاڈ کو چیلنج کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ٹرینٹی کے ساتھ. بائی دا وے, یہ جو ہمارے یہ ایلومیناٹی اینڈ فری میسنز اینڈ کنسپیریسیز اینڈ دجال کی جو اسٹوریز, جو کمنگ آف دجال ہے, a lot of people say that the face, ایک تو انہوں نے اس کو بنایا son of God. Sorry, she needs to put the recording up over here. تم اور قریب ہو جاؤ میرے, اور اثر ہوگا انشاءاللہ تمہیں. اچھا, سن آف گاڈ جو ہے وہ بنایا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیس بنایا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, in all of the churches they have عیسیٰ علیہ السلام with curly hair, long handsome face, or on the cross. They say this is not the true face of Isa alayhi salam. And this is created, in fact, this is the launching pad, because when Dajjal comes, he's going to come as a fake Isa. He's going to come as a fake Masih, and he's going to come in this face that is created on the churches. He's going to come looking like Isa alayhi salam. He's going to make dead people alive, like Isa alayhi salam did, right? Dajjal is going to be able to bring dead to life also. He's going to be able to reign. So when he comes, he's not going to come and say, I'm Dajjal, I've come to test you. He's going to say, I am Isa, the son of God.
اور ایمان والے کو یہاں پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ he is going to be one of the greatest tests that's going to come down into the dunya. Anyways, Allah is saying over here in this ayat that اللہ جانتا ہے فساد پھیلانے والوں کو, اللہ کافی ہے ان کو نپٹنے کے لیے بھی. And ayat number 64 to 71, یہاں سے رکو نمبر 7 اسٹارٹ ہو رہا ہے آل عمران کا. Say, O people of the book, agree to a matter that is alike between us, that we worship none other but Allah, that we do not ascribe any as partner unto him, and that some of us do not take others as gods besides Allah. If they turn away, then say, bear witness that we have surrendered to Allah. O people of the book, why do you argue with regard to Ibrahim alayhi salam when the Torah and the Injil were revealed after him? Do you not understand? Lo, you are the ones who argued concerning those things that you had knowledge about. So why do you now argue regarding that about which you have no knowledge? Allah knows and you know not. Ibrahim alayhi salam was neither a Jew nor a Christian, but he was abiding to the truth and subservient never from the idolaters. Verily, those closest to Ibrahim alayhi salam are the ones who followed him and his Prophet sallallahu alaihi wasallam, as well as those who believe. Allah is the protecting friend of the believers. A group of the people of the book yearn to lead you astray. They only lead themselves astray, but they perceive it not. O people of the book, why do you disbelieve in the verses of Allah, whereas you testify to them? O people of the book, why do you confuse the truth with falsehood and conceal the truth knowingly? اب یہ بار بار خطبہ کس کی طرف ہے؟ او پیپل آف دا بک, او پیپل آف دا بک. ٹھیک ہے نا. مشترکہ بات تَلَّهُ جب کہا گیا نا آ جاؤ, کیا کس چیز پہ بلایا جا رہا ہے؟ مشترکہ بات کا کیا مطلب ہے؟ لائک آئی ٹولڈ یو the talking points that is common. ٹھیک ہے, we will not worship any but Allah. اچھا, then کس بات پہ کیا گیا؟ common ground کیا ہے with the Christians? No shirk, shirk مت کرو. Don't take anyone as partners to Allah, and we don't make anyone Rabb but Allah. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ درست بتا دیا گیا, and the same عقیدہ had come down in the books of the Ahle Kitab as well. The Muslim عقیدہ, they also had this عقیدہ of Tawheed and oneness of God. تو ان کو دکھایا جا رہا ہے, why did you change your books? The evidence is being shown from their own books that this was also written in the Injil and in the Torah. So this is what your prophets taught you. This is what Muhammad sallallahu alaihi wasallam is teaching you. He's brought something similar. Therefore it's the word of God. Why are you denying it? And Rabb yahan pe special meaning mein aa raha hai. Ye jo kaha ja raha hai na ki we don't take anyone as Rabb but Allah. Why? Rabb is also the lawmaker. Rabb is also the one who gives Shariat. Rabb is also the one whose governance is established on the dunya, and Rabb is also the one who the laws are going to come only from Allah, not man. اب ہم کہیں کہ جی یہ جو ٹریفک لائٹ کا لا ہے یہ تو اللہ نے نہیں بھیجا قرآن کے اندر, تو یہ حرام تو نہیں ہے کہیں, نہیں. You are allowed to, the government is allowed to make state laws on the day-to-day running of the country as long as they are not contradictory to the laws of the Quran. یہ سمجھ لیں آپ بات, very important. شریعت جو ہے, for instance, the government cannot one day wake up and say, okay, آج سے صرف 3 نمازیں فرض ہیں. جو لا قرآن کا ہے اس کو نہ ایبروگیٹ کر سکتے ہیں, نہ چیلنج کر سکتے ہیں, نہ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ لا بنا رہے کہ جی چوری کرنا is a crime and you're going to be caught and you're going to be put into prison, that is in accordance with the law of the Quran. قرآن کی شریعت کے اندر چوری کرنا گناہ ہے. What about if they have a lighter punishment? جیسے قرآن says اس کی یہ punishment ہے. شریعت لا ابھی دنیا میں کہیں پہ بھی پوری طرح سے نہیں اپلائی ہوتا ہے. ایک اور رونا مسلمانوں کا. Even in Saudi, bits and pieces of that law are implemented. All of Shariat law is not, so there's not basically a 100% Muslim state anywhere in the world. But alhamdulillah, Pakistan is enough of an Islamic state that our constitution says that the government cannot go against the laws of the Quran and the Sunnah. Our constitution has this written in it. So we are an Islamic country, we're not a secular country. Turkey is a secular country. Turkey doesn't have this.
اچھا اب دی ادر تھنگ فار انسٹنس، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ رمضان کے روزے فرض نہیں رہے، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن اور سنت cannot be tampered with by the government, but if they say that you have to stop your car at the red signal light, this they are allowed to make these laws. Because acha, and also I told you that we as Muslims have to be abiding by the laws of the government. If they're not clashing, اگر انہوں نے یہ شراب کو اور زنا کو حلال نہیں کر سکتے government laws, but if the government laws are not clashing with the laws of the Quran, you have to follow as a Muslim the laws of the government. For instance, tax evasion cannot be the job of a Muslim. A mu'min cannot be evading tax because that tax to the government is due to the government and you are living under that government. You are living in that country. بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو فلانا دیتے ہیں، ہم تو فلانا دیتے ہیں، حکومت کو ہمیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا جس ملک میں تم رہ رہے تھے. سو بیسکلی اے مسلم از سپوز ٹو بی اے لا ابائڈنگ سٹیزن. سو ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. یس ایبسلیٹلی ایز اٹ شوڈ بی، ایز اٹ شوڈ بی. ڈبل کر رہے ہیں. یس نہیں، ٹیکس تو ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں نا. اب زکوٰۃ تو زکوٰۃ از the tax for the poor due. ٹھیک ہے، بٹ a lot of people have this concept کہ ہم زکوٰۃ اور صدقہ اور چیریٹی بات کرتے ہیں تو چلو اگر ہم نے گورنمنٹ سے ڈنڈی مار لی یا ہم نے ان کو ٹیکس نہیں دیا تو it doesn't make a difference. But it does make a difference because we are supposed to pay our taxes as well. Then the government cannot and should not change the inheritance laws. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر کیے انہیریٹنس نہیں، ابھی کریں گے، ہم نساء کے اندر کریں گے، سورہ نساء کے اندر. I'll give you a whole pamphlet. بہت ڈیٹیلڈ لاز ہیں of the inheritance of wealth. The government cannot change this. ٹھیک ہے. So basically what this ayat is saying is that the supreme legislation will always be Allah's. Supreme most legislation is Allah's, and then اس کے نیچے country can make their own. And like I said, Pakistan کی constitution کے اندر لکھا ہوا ہے that the Quran and Sunnah cannot be challenged in any law. یعنی اس کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بن سکتا. الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ لکھا رہے. بہت سارے لوگ اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا. اچھا، اہل کتاب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈسپائٹ all of their changes. اب اگین ان کو او پیپل آف دا بک، او پیپل آف دا بک، ان کو کیوں اتنا تکرار سے بلایا جا رہا ہے؟ جاگ جاؤ. تم تو خود پیپل آف دا بک کو، تمہارے پاس تو کتاب ہے. یو کلیم ٹو لو اللہ، یو کلیم ٹو بی دا پیپل آف اللہ. سو وائی آرٹ یو برنگنگ ایمان آن دا لاسٹ پروفیٹ؟ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ اینڈ آلسو ان کو دیکھیں، دے چینج دا بک. آئی ٹولڈ یو دا یہود چینج دا بک، دا کرسچنز چینج دا بک. And some, I told you, some ulama, the ones who are into the study of the Bible, they say they can read, they can separate the altered sentences from the unaltered sentences because the unaltered word of God is beautiful. جیسے قرآن کے اندر ایک میوزک ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح سے بہت خوبصورت لکھائی، پویٹک لکھائی جو ہے نا، وہ آپ کو الگ نظر آتی ہے اس کے اندر کہ وہ that is the divine word of Allah. After all of the changes they made, by after 300 years, you see, 300 years Christians were Muslim. They didn't call Jesus the Son of God. They believed in one God. ٹھیک ہے، بائبل کے اندر کوئی ٹرینٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ مسلم تھے. جب انہوں نے چینج کیا and they made عیسیٰ علیہ السلام the Son of God, that is when they changed the book also. They started writing new things into the book. When they changed the book, اللہ کے بندے ایک سینٹینس لکھ لیتے نا کہ عیسیٰ said, Jesus said that I am the Son of God. In all of the altered Bibles in the world, subhanallah, this is when I say you have to realize Allah's might and Allah's power. ایک جملہ نہیں لکھ سکے، صرف یہ ایک جملہ that Jesus said that I am the Son of God. They could not add this to the books. اور سب کچھ ایڈ کر لیا، ساری کہانی ایڈ کر لی. جا کے ڈھونڈو اگر تمہیں یہ سینٹینس ملتا ہے، نہیں ملتا. تورات also calls to توحید. بائبل کے میں آپ کو کچھ sentences پڑھ کے سناتی ہوں. This is written in the Bible and this is from the Urdu تفسیر. بائبل میں لکھا ہوا ہے تو خداوند کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. خداوند اللہ، ٹھیک ہے. زمین پر اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے. تیری بادشاہی جیسے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر پوری ہونی چاہیے. یہ بائبل کا
ڈالنا ہے. یہ کس کو بلا رہا ہے؟ ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے, ایک اللہ کی عبادت, توحید, یہ دکھا رہے ہیں. سو یو فار تبلیغ, اللہ کرے کہ ایک دن ہم مسلمان پہلے سارے ہو جائیں پھر ہم تبلیغ کرنے جائیں کرسچنس کی طرف, بیکاز بہت اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو شاید اگر ہم ان کو 4 سینٹنسز بھی سنا دیں وہ مسلمان ہو جائے. ریلی بہت دنیا کے اندر ایسی مخلوق ہے, انہوں نے اتنا دکھ اٹھایا ہے. They are in such depths of depression. They are actually yearning. You know, atheist is the easiest one to convert. Atheist جو ہوتے ہیں, جو لا خدا ہوتے ہیں, they are already disillusioned from all of the other religions. ہندوازم ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یہودی, کرسچینٹی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جب ان کو توحید اور اسلام اگر کوئی بتا دے تو بہت جلدی وہ باقی سارا وہ بھٹک چکے ہوتے ہیں اور دھکے کھا چکے ہوتے ہیں, بہت جلدی وہ ایمان لے آتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ کوئی تبلیغ کا کام کرنے والے نہیں ہے. مسلمان is so busy in their own personal lives کہ کون کرے گا تبلیغ کا کام. ابھی تو like I said right now need of the hour سے چلیں. پہلے دعا کریں کہ ہم مسلمس کو مسلم کریں within our state, within our country, within our community, within the Muslim Ummah. دبئی جا کے لوگوں کو مسلمان کریں, ضرورت ہے وہاں پہ مسلمان کرنے کی بہت. کراچی کے اندر لوگ مسلمان ہو جائے. موومنٹ, مسلم موومنٹ ود ان دا مسلمس کریٹ کی جائے. دین اللہ کرے کہ ہماری نسلیں اتنی اچھی دائی بن جائیں, اتنا ان کے پاس اسٹرینتھ ہو کہ وہ جا سکیں. اور بیکاز یو سی when I'm sitting, ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا یورپ ٹریول کر کے جانے کا. when I'm sitting over there, میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کی لاکھوں میں کروڑوں مخلوق ہیں اللہ کی. اینڈ یوزلی دے آر ویری پریٹی پیپل. فیسز ان کے بڑے خوبصورت, پنک پنک ان کے چیکس, گورے گورے سے وہ لائٹ آئیز. اور میں بس بیٹھ کے یہ دعا مانگ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ مجھ میں تو اب بھی ہمت نہیں ہے, اللہ تو ان کو مسلمان کر دے. یہ سارے کیا فائدہ, اتنے خوبصورت گورے گورے پنک پنک جہنم کے اندر جا کے جلیں گے, کیا فائدہ؟ اتنی مخلوق اللہ کی, اللہ نے تو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ یہ جلے جہنم کے اندر, یہ تو خود بھٹک گئے. If somebody was there to help them see the way, they would see the way. Majority, a lot of them would see the way. And they are already, یہ ساری باتیں تو یہ کر رہے ہیں نا کہ جی we are looking for spirituality, we are searching for religion, we are looking for peace. تو دے نا پھر ان کو پیس, پہنچائیں ان تک اسلام. کون پہنچائے گا؟ پہلے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ, پھر ہم پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ تبلیغ کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ یو سی, اب کرسچن کے پاس if you're going to go and tell him, go and try and convert a Christian, if the first thing you go and say is تم کافر, ادھر آؤ, تمہیں میں بتاؤں عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہو, تمہیں پتا ہے کتنا بڑا شرک کرتے ہو تم لوگ. وہ سنے گا کبھی؟ وہ دوسرے دروازے سے بھاگ جائے گا. وہ کہے گا لو یہ تو آئے ڈائریکٹ اوپر سے چڑھ کے گالیاں دیتے ہوئے ہمیں تبلیغ کرتے ہیں, ہمیں نہیں سننی ان کی بات. ایسے نہیں ہوتی تبلیغ. اپنے بچوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے, آپ نے بہت پیار سے کرنی ہے. 2 دن سمجھائیں, 2 دن خالی بھی چھوڑ دیں, تھوڑا پکڑیں تھوڑا چھوڑیں, تھوڑا پکڑیں تھوڑا چھوڑیں. میرے بیٹے سے آج دن تک لوگ پوچھتے ہیں کہ ماما حجاب سے پہلے تمہیں پسند تھی کیا بعد میں؟ کہتا پہلے. کول ہوتے تھے نا, کول. بچوں کے دماغ میں ایک امیج ہے, اور بہت, حالانکہ ماشاءاللہ اس کو پتہ نہیں چلا لیکن نمازی وہ بن گیا ہے, مگر اس کو پتہ نہیں چلا کیسے کہ میں نے کبھی ڈنڈا لے کے اور گھر کے اندر ایک ٹیرر ماحول نہیں بنایا بچوں کے ساتھ. اسپیشلی ٹین ایج کڈس, اگر آپ ٹیرر ماحول بنائیں گے بچے چڑ جائیں گے دین سے, وہ نہیں آئیں گے دین کی طرف. Give them explanations of the love that Allah has for them. Give them a love of Allah. Let them find their own journey back to. And similarly for the Christians also, ان کو کس طرح تبلیغ کی جا رہی ہے قرآن کے اندر, بہت پیار سے سمجھایا جا رہا ہے, رائٹ. اینڈ آلسو ان کو بتایا جائے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام is very honored. عیسیٰ علیہ السلام is mentioned more than Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in the Quran. More times than Muhammad's name, عیسیٰ علیہ السلام's name is mentioned. تو بولو ہم تو تم سے زیادہ یقین رکھتے ہیں تمہارے پیغمبر کے اوپر, کیا پرابلم ہوگی؟ مریم علیہ السلام is so honored in the Quran, there is an entire surah in her name. تو ان کو ان چیزوں کے اوپر لے کر آؤ. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ people of the book agree to the matter that is alike between us. How? Let us discuss what is alike between us. ان کو ان چیزوں سے دعوت دی جائے. اینڈ سملرلی جب انشاءاللہ آپ دین پڑھ لیں گی اور آپ درس دینا شروع کریں گی تو کبھی بھی
اب ساس بہو بیٹھی ہے, اسی مجھے بھی تو لوگوں کے گھر میں جا کے درس دینا ہوتا ہے نا, تو ماحول دیکھ کے اپروپریٹ بات کرنی ہوتی ہے. اب ساس بیٹھی ہے, بہو بیٹھی ہے, اور میں ساس کو دیکھ دیکھ کے کیوں کہہ رہی ہوں کہ پتہ ہے تمہیں, یہ جو میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کرواتے ہیں نا, یہ شیطان ہوتا ہے, ڈائریکٹ ہے نا. تو یہ تو وہ تو نہیں سنے گی اس کے بعد کبھی بھی میرا درس. ساس تو گئی ہاتھ سے, بہو تو میری لائف لانگ مرید بن جائے گی. لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے بڑا بیلنس رکھ کے چلنا ہوتا ہے. یا جیسے ساس بیٹھی ہے اور بہو کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہاں بھائی ساس کی خدمت تو فرض ہے نہیں اسلام کے اندر, اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو, ٹھیک ہے, ساری باتیں صحیح ہے, لیکن کچھ ایکسٹرا بھی تو ہوتا ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی از دی ایکسٹرا عمل آلسو, رائٹ. کچھ والنٹری بھی ہوتا ہے. فرض کے لیول پہ ہر چیز نہیں رکھی اللہ نے, اور خاص طور پہ پھر ساس بہو کے رشتے میں اس لیے نہیں رکھی کہ اللہ کو پتا تھا یہ ہونے والا ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے سسر اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اتنی خوبصورت بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی, ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی. So don't try and make something that is unnatural. ہاں مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اچھی طرح پیش آؤ, اچھے کام کرو. ایکسٹرا اوور اسلام کے اندر چونچیاں پوچیاں نہیں ہے, ایکٹنگ نہیں ہے. ریئلسٹکلی بی ایز نائس ایز یو کین. It's an explosive situation. So اللہ نے بھی فرضیت ہٹا دی. اللہ چاہتا وہ فرض کر سکتا تھا, لیکن اللہ ہمیں نہیں جانتا کیا, اللہ نے تو بنایا ہمیں. اللہ جانتا ہے what situation is doable, what situation is explosive. ہاں تو اس کے اندر عمل کیا بتایا, فرض کے لیول پہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, احسان کرنا ہے. اگر واقعی تم اللہ کی بندی ہو, تمہیں بہت اللہ کو پلیز کرنا ہے, تو پھر کرو خدمت لوگوں کی, مخلوق کی. اس مخلوق میں تمہاری ساس بھی آئے گی, ٹھیک ہے, اس مخلوق میں تمہارا شوہر بھی آئے گا. اینڈ اسمائلنگ خدمت, ٹھیک ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ if they turn their face, اشہدو, the Arabic that is being used, تو ہم گواہی دیں. اگر کرسچن نے منہ موڑ لیا after all of the تبلیغ, اشہدو کہ ہم گواہی دے رہے ہیں, we are Muslim. At least we have submitted ourselves to Allah. تم سبمٹ کرو کہ نہ کرو, تم ادھر آؤ کہ نہ آؤ. And the title given by Allah for all of his believers, I told you, is Muslim. آدم علیہ السلام was Muslim. ابراہیم علیہ السلام was Muslim. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم was Muslim. اچھا, اور یہ تھوڑا سا دیکھا جائے تو ایون وین یہ جو آیت ہے نمبر 63 کی نا, ہم نے 63 کی ہم نے یہ آیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم wrote this ayat and sent it in his letter to Heracl Rome, the king of Rome. جب انویٹیشن ٹو اسلام بھیجا جا رہا تھا, یہ آیت لکھ کے بھیجی تھی. اور اس آیت کے اوپر جو انہوں نے ورڈز لکھے تھے, آنریبل ورڈز لکھے تھے, ٹو دا کنگ آف روم, یعنی اے عظیم الروم, عظیم روم. تو دس از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. ہی از رائٹنگ دا لیٹر, بٹ ہی از ناٹ رائٹنگ اے کافر, بات سنو. تھا تو وہ کافر, اور تھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں. حق بات تو ہے, لیکن طریقہ کیا ہے, ڈپلومیسی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی دیکھیں, ریئلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرشپ از امیزنگ ان ایوری واک آف لائف. ایون ایز اے چیف آف آرمی, ٹھیک ہے, ایون ایز اے ہسبینڈ, even as the leader of Medina, even as the political leader, and even as a diplomat, when he's writing his letters, ان کتنی خوبصورتی سے ان کو بلایا جا رہا ہے. تو آج کیا ہو گیا, آج ہو گیا مسلم اینگر, اینگوش, جیلسی, ریونج, فائر. یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہو گئی ہے. مسلمان بیسکلی ہے بھوکا, ڈپرائیوڈ. تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کو شاید اللہ کی طرف سے لائسنس ٹو کل ہے. اگر آج کے حالات دیکھ لیں ہم, تو کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نہ لاٹھی ہے, ٹھیک ہے, نہ یہ ریوولٹ ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا, دا گورنمنٹ دیٹ یو آر لیونگ انڈر, یو ہیو ٹو فالو دا گورنمنٹس لاز. پھر کیا ہوا, کیا پولیٹیکلائز جب ہو جائے گا, تو what I'm trying to say to you is, قرآن اگر پڑھتے رہیں گے نا تو عاجزی آتی رہے گی. ہمیں ہر روز یاد رہے گا ہم نے کرنا کس کے لیے, اللہ کے لیے کرنا ہے, اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرنا. اب خالی نعرے بلند کرنے سے نہیں ہوتا. ایوری کوٹیشن ہیز اے پلیس, ٹھیک ہے. اور they started their letter, ہاں, جب مسلمان خلافت
بڑی تھی یہ. اب جب اس کے اوپر زوال آیا تھا, وی نو دیٹ دی ڈاؤن فال ہیپن جب ٹرکی کے اندر بادشاہ تھا اینڈ خلافت عثمانیہ تھا, پھر بالکل اینڈ میں آ کے زوال. کیوں زوال آتا ہے قوموں کے اوپر؟ واٹ ڈڈ دے گیٹ انٹو؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے شراب اور شباب. ٹھیک ہے, تو جب یہ زوال آیا تو جب وہ بادشاہ خط لکھا کرتے تھے تو وہ ایکچولی اپنے خط میں کافر کو لکھتے تھے, اے کافر کتے, نعوذ باللہ. اب یہ آپ کی تمیز ہی بتا رہی ہے کہ آپ کتنے کو مسلمان ہوں گے اندر سے, اگر یہ آپ کی زبان ہے and this is how you're starting the letter, so it's actually a bad name on the Muslim, right? کافر کو کوئی فرق نہیں پڑا, آپ جو مرضی اس کو لکھ کے دے دو. And then you see revolt اگر کیا جانا چاہیے, آج کا بھی جو revolt ہے, it is, I think it is turning into a clash between the government and the Muslim forces. One thing very interestingly I realized was کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں نظر آ رہی. یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں, لیکن نعرہ جو ہے وہ تو ہے لبیک یا رسول اللہ. تو صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے سے, like even for us, ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, and if we don't change anything in our lives, پھر جی ہم رمضان میں بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب کر دینا. اللہ میاں نے بھی اوپر سے فرشتوں میں کہنا اللہ سارا سال تو یہ پارٹی میں ہوتی ہے, تو اس کو مدینہ کب لے کے جائیں گے ہم موت دینے کے لیے. لیٹس بی پریکٹیکل, یو ڈائی ایز یو لیو. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, یہ جو ورڈز ہیں نا, یہ نعرے بہت خوبصورت ہیں, مگر یہ نعرے ہیو ٹو کم انٹو عمل. دے ہیو ٹو شیپ اے پرسنالٹی دیٹ از ریفلیکٹیو آف مسلم. پھر مزہ آئے گا, پھر بات بنے گی, پھر آپ جو ہے وہ you will show as امتی of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد کی سنتیں تمہارے اندر, تمہاری نسل کے اندر نظر آنا شروع ہوں گی, تب تم دیکھو گے کہ ہاں یہ تو امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابھی تناظم, the difference is too big. باتوں میں یہ والی باتیں, مدینہ میں مرنا اور ہمیں ہرا گنبد دکھا دے اور یہ ساری باتیں, اور دن اور رات پارٹی الگ. You know, so like I told you, once I was at Masjid Nabawi. اچھا مکہ کے اندر کچھ ہوتا ہے, ہم بہت جلالی ہوتے ہیں, ہم نے عمرہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے چکر سب عبادتیں کرنی ہوتی ہے. مدینہ آ کے somehow بس مدینہ میں میرا ایک کام ہوتا ہے کہ میں روتی رہتی ہوں, and it's so peaceful. مدینہ آ کے somehow ایسے لگتا ہے اللہ ہمیں پھر نصیب کرے کہ جیسے مکہ میں جتنی دعائیں مانگی تھی نا وہ قبول ہو گئی. مدینہ ایسی ٹھنڈی جگہ ہے. And I remember I was sitting and نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نماز کے لیے اندر جا رہی ہوں مسجد نبوی میں. عورتوں کا دروازہ ہوتا ہے, ایک مردوں کا دروازہ ہوتا ہے. مردوں کے دروازے میں ایک مرد, میری اپنی اگر کان کی سنی ہوئی بات نہ ہوتی میں کبھی آپ کو ریپیٹ نہیں کرتی. I'm telling you about how we have just become lip service Muslims. His one foot is on the step of Masjid Nabawi and I've had so much pain for this person. ایک پاؤں اس کا مسجد نبوی کے قدم یعنی مسجد نبوی کے اندر پڑ گیا, ٹھیک ہے, اور فون کے اوپر وہ جوا کھیل رہے ہیں کرکٹ کا, اور اتنی پیٹی لگا دو اور اتنی پیٹی اتار دو, میری تو جان اندر سے نکل گئی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں شیطان کھڑا ہے شاید, اور مجھے افسوس اس چیز کے لیے ہو رہا تھا کہ دیکھو دعوے میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوگا نا کہ میں مدینہ گیا ہوں, میں مکہ گیا ہوں, میں تو پیوریفائی ہو گیا ہوں, اور حرکتیں نہیں بدلی. تو مدینہ جا کے بھی حرکتیں نہیں بدلی, قرآن پڑھ کے بھی حرکتیں نہیں بدلی, سنتیں پڑھ کے بھی حرکتیں نہیں بدلی, پھر I'm sorry, پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. If ilm is not bringing a change in your lifestyle. اچھا اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی لاجک سے سمجھایا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل, اللہ واز ناٹ بورن, وَلَمْ يَلِدْ, ٹھیک ہے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يُولَدْ, Allah was not born, لَمْ يَلِدْ, nor has he birthed anyone, ٹھیک ہے. And then nor is anyone part of his decision. اللہ کیسے اللہ ہے؟ اللہ ایسے اللہ ہے کہ اس کی اتھارٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم cannot make a change in his authority. یہ بہت کلوز ٹو شرک ہو جاتی ہے بات کہ خدا جو پکڑے محمد بچا لے. یہ دیکھیں ہم تو محبت کے اندر نعتیں لکھتے ہیں, لیکن ان نعتوں کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بات ختم ہو جانی چاہیے. We should be aware of that.
کہ اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور آپ نعت کے ساتھ جھوم رہے ہیں اور اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو نعوذ باللہ ایک تو الزام لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چیٹنگ کا کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد مینز نعوذ باللہ محمد از گوئنگ ٹو چیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. امپاسبل باتیں ہیں یہ, لیکن محبت کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا, بہے چلے جا رہے ہیں, کچھ بھی کہے چلے جا رہے ہیں. تو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے بتا دیا no one nor anyone is part of his decision, nor anyone is part of his creation. Not even a blade of grass, not even an ant. کوئی ایک چونٹی کا یا ایک مکھی کا پر بھی اللہ کے ساتھ کسی نے کمبائن ہو کے نہیں بنایا, صرف اللہ نے بنایا. یہ ہے اللہ کی اتھارٹی, اس کا خالق ہونا. پھر یہ کہتے تھے, اچھا کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک نے جواب دیا. یہود یوزڈ ٹو سے کہ ابراہیم علیہ السلام از یہودی, وہ کہتے تھے ابراہیم واز اے جو. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا کہ وہ کہتے تھے نا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹے نہیں تھے جن کو ذبح کرنے گئے تھے, در حقیقت تو یعقوب علیہ السلام تھے وہ بیٹے, نہیں اسماعیل علیہ السلام تھے. اینڈ مکہ کے اندر تھے ابراہیم علیہ السلام. اچھا, اینڈ the Christians used to say that ابراہیم علیہ السلام was a Christian. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 61 to 63 کے اندر, یہ کہہ کیا رہی ہے ان کو, this is the truth. اچھا, ابراہیم علیہ السلام, ہاں, اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام logically was born centuries before موسیٰ علیہ السلام. At least 500 years is the estimate. 500 years before موسیٰ علیہ السلام. یہودی کہاں سے بنا؟ یہودی تو وہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پہ ایمان لے کر آیا اور تورات پہ ایمان لے کر آیا. تورات کس کے ہاتھ پہ اتری؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اتری. موسیٰ علیہ السلام is what? He brought the Torah. The generations after him are going to be Yahudi. Before him, how can Ibrahim alayhi salam be Yahudi? ان کو دکھا دیا گیا تم جھوٹ بول رہے ہو, تورات پڑھ کے یہودی بنے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے تو تورات نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, then similarly Christianity came even more after that, so he couldn't have been a Christian. ہاں, لیکن قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو مسلمن, حنیفن مسلمن کہا ہے. حنیفن مسلمن, ایک سو, only one direction تھی ان کی, کیا تھی؟ مسلمن. And also in closeness, ابراہیم علیہ السلام is our, as an ummati, our great great grandfather. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کنیکشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسماعیل علیہ السلام, I would say about 2000 years after Ismail alayhi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is born from the same nasl. ٹھیک ہے, so this is our progeny, this is our bloodline is coming. And how do I say our? We're not Arab, but because we are an ummati of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and we are continuation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mission, therefore being an ummati, Ibrahim alayhi salam is closest to us also. He's our great grandfather as well. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ لیں. اب آلسو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس انجیل تھی, تورات تھی, when you used to read the book, تمہارے پاس تو علم تھا. How can you be arguing after علم؟ ٹھیک ہے, دین ابراہیم کے اوپر اصل میں مسلمان ہے, مسلمان دین ابراہیم کے اوپر مسلم ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ, دین حنیفم مسلمم کا مطلب ہوتا ہے دین فطرت. Ibrahim alayhi salam was Muslim on his fitrat, and the Shariat which is closest to what Ibrahim alayhi salam brought in his Sahufe is the Shariat of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے something very interesting because we're on the topic. Some ulama say کہ ہندو ریلیجن میں جو برہما کہتے ہیں ultimate God کو, وہ کہتے ہیں maybe somewhere centuries ago this came from Ibrahim alayhi salam's teachings, the concept of one God, because despite the fact that they are doing shirk, وہ یہ کہتے ہیں کہ there is one God who is most powerful and then there are little ones who are helping, اور ان کے اس میں most powerful جو ہے نا وہ برہمن ہے, the creator of the universe, the creator of the skies, the moon, یہ ساری heavenly bodies جو ہیں, وہ کہتے ہیں برہمن is the most created. So obviously اب اس میں شرک ایڈ ہو گیا, وہ کرپٹ ہو گیا concept, but very interesting point. ہاں ہاں, there is someone who will come, جب
I think I also went through that. کوئی کالی یگ ان کی جو آنی تھی, اس کے اندر کوئی آئے گا ایک حق والا, ایک سچ والا. So even عیسیٰ علیہ السلام, if you read the Bible, the reason why I don't encourage reading of other religions right now is پہلے ہم قرآن پورا کر لیں, اس کا علم حاصل کر لیں, پہلے ہم اپنے ایمان میں پکے ہو جائیں, پھر ہم دوسرے ریلیجنس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. But the scholars who do, we can always listen to their conversations, and the scholars who do read it, وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر پتہ نہیں کوئی 30% بائبل کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والا آئے گا, آنے والا آئے گا. کتنے کرسچنس کنورٹڈ ٹو اسلام بیکاز when they used to read this, they said عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں کھڑے ہوئے نا, اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا آئے گا, means ایک اور پروفٹ آئے گا نا. اور ان کے بعد کون پروفٹ آیا؟ He came to announce the coming of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. 500 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 300 یا 500 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی دنیا کے اوپر. He came to the دنیا. تو وہ جب وہ اپنی بھی بکس کو اگر اسٹڈی کریں, اگر وہ سچے دل سے کریں, تو they can come to the conclusion. حالانکہ نام محمد they have removed it from the books. It used to be in the books. The name Muhammad was also in the books. Ahmad was also in the book, yes. And even in the Torah they've changed it, even in the Injil they've changed it. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ابراہیم علیہ السلام built بیت اللہ, اور بیت اللہ کعبہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. So we are closest to ابراہیم علیہ السلام. مسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ you are closest. ابراہیم علیہ السلام is your father, and ان کی قربانی, this was sanctified by Allah. It is, this قربانی is made فرض on us. ٹھیک ہے, on عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے. And عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ states that for every nabi, some nabis are friends and close contact, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam's friend, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا my friend, my father and my Khalilullah is Khalilullah ابراہیم علیہ السلام. خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ فرینڈ آف اللہ. اچھا, خلیل اللہ کا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہیں دیا تھا, اللہ رب العزت ایسی دوستی نبھائی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے. اللہ رب العزت gave this title to ابراہیم علیہ السلام. He called him out of all of humanity, Ibrahim, you are my friend, خلیل اللہ. لیکن اس کے لیے آگ میں بھی تو جلے تھے, اس کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری بھی تو کاٹی تھی, اس کے لیے اپنی وائف اور بچے کو, نیو بورن بیبی کو مکہ کے ڈیزرٹ کے اندر بھی تو چھوڑ کر آئے تھے. تو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین دس کانسیپٹ دیٹ ہیونگ نو ٹیسٹس یو کین اسٹرینتھن اینڈ ریز ان اسٹیٹس اینڈ ایمان. نو, ٹیسٹ تو آئیں گے. انفیکٹ زندگی پوری کی پوری ٹیسٹ ہے. ایون ان گڈ ڈیز ٹیسٹ ہے, ایون ان بیڈ ڈیز ٹیسٹ ہے. آپ کس طرح اس کو کنیکٹ کرتے ہو ٹو اللہ, that's up to you, right? اور وہ کون سکھائے گا ہمیں؟ قرآن اور سنت سکھائے گی. And ایمان is the way to friendship of Allah. ایمان, very important to understand. ایمان has to be correct. ایمان has to be, ایک تو ہمارا ایمان ہے, ڈیفینیشن سمجھ لیں. ایک اللہ پہ ایمان ہے, توحید. We believe in one Allah. And how do we believe in Allah? The way that He taught us in the Quran, all of His power, all of His authority, exactly the way Allah is. We believe that Allah is exactly the way He is, that He's explained in the Quran. Okay? Then we believe in Allah's angels, all of them. We believe in all of the prophets. 1,24,000 انبیاء دنیا پہ اترے. Some names we know, some names we don't know. Wallahu alam, we believe in the prophets. ٹھیک ہے. We believe in the day of judgment. And we believe in تقدیر. ٹھیک ہے, یہ ہے ایمان کا ڈیفینیشن. ڈے آف ججمنٹ کیسے بلیو کرنا ہے؟ ایسے بلیو کرنا ہے جیسے قرآن نے بتایا, قیامت کا دن آئے گا. ٹھیک ہے, یوم الفصلی, ایک دن آئے گا جو سب کا فیصلہ ہو جائے گا, سب کی جدائی ہو جائے گی. یہ کس طرح کا یوم ہے؟ بھاری دن ہے. کس طرح کا دن ہے؟ جیسے قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے ویسا دن ہے. جس دن اللہ بیٹھا ہوگا عرش کے اوپر ویسا دن ہے. اللہ حساب لے گا ویسا دن ہے. Now, if you are Muslim, you have iman on Allah, the angels, the books, everything, Quran, alhamdulillah. But you don't believe in the day of Qiyamah the way you are supposed to believe in it. This is what's happened with, you know, sara rona kya hai? 95% of Muslims are not even reading namaz. That means 95% of Muslims are not practicing Muslims. 5% ہے. اگر آج آپ قرآن کلاس کے اندر بیٹھیے, اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھیں.
بہت اللہ کا کرم ہے. اللہ نے اجازت دے دی ہمیں یہاں آنے کی, اللہ نے میڈ اٹ پاسبل, اللہ نے ہدایت دے دی نا, اللہ نے دل کے اندر کوئی راستہ, کوئی ڈور ایسی کھینچی کہ ہمارا دل کیا چلو ہم بھی تو آ کے قرآن سنیں. 95% مسلمس نماز نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کہ انہوں نے قیامت کے دن کو ڈسکاؤنٹ کر دیا. قیامت کا امیج, اگر مجھے اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا اور اگر مجھے حساب نہیں دینا تو میں تو ابھی کلاس بند کر کے بھاگ جاؤں. میں کیوں پڑھاؤں گی درس بھائی؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی؟ بیکاز ان دیئر امیج the way they describe قیامت is اللہ غفور الرحیم ہے. مینس زبردستی اللہ غفور الرحیم ہے. یہ زبردستی کریں گے اللہ سے جا کے قیامت کے دن, اور زبردستی اپنے آپ کو بخشوائیں گے, اس لیے کہ اللہ کو کہیں گے اللہ یو سیڈ یو آر غفور الرحیم. اب میں نے کچھ کیا کہ نہیں کیا, دیٹس ناٹ مائی پرابلم, یو آر چیٹنگ ناؤ, نعوذ باللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپلیکیبل ہے اس اللہ پہ جس کا عرش ہے, جس کی اتھارٹی ہے, جس کا پاور ہے؟ یہ اپلیکیبل نہیں ہے. یہ ٹوسٹڈ جب کانسیپٹس آتے ہیں نا قیامت کے, تب مسلمان فارغ ہو جاتا ہے عمل سے. مسلمان کہتے ہیں لو مجھے کیا کرنا ہے. You are supposed to hope for the best. You are supposed to pray. دیکھیں اللہ کی پاور اتنی ہے, اللہ چاہے ایوری سنگل ہیومن بینگ کو بخش دے. اللہ چاہے, اس کی پاور ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھے گا اللہ اس کو کیوں بخشا, ہے ہی نہیں نا کوئی اتھارٹی اللہ سے اوپر. You are supposed to hope for the best, but understand اللہ غفور الرحیم یہاں ہے, دنیا کے اوپر اس کو سمجھیں. غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ بار بار گناہ کرو گے, بار بار توبہ کرو گے, اللہ بخش دے گا. قیامت کے دن جا کے توبہ نہیں ہے. قیامت کے دن جا کے کہنا او اللہ I'm sorry I messed up. دنیا کے اوپر کبھی خیال ہی نہیں آیا اللہ, کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز بھی پڑھنی, کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ I had to act Muslim, تو اب تو مجھے بخش دے. اب وہاں جا کے پھر اللہ کی مرضی, اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے ہمیشہ. جیسے امید رکھیں گے اللہ ہمیں ویسا ہی ملے گا قیامت کے دن. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تم جیسے اللہ سے گمان کرو گے قیامت کے دن اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے. کیا پاور ہے اللہ کی. سم پیپل وہ اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے قیامت کے دن, اس لیے کہ پتہ ہے نا ساری زندگی کیا کی ہے. اللہ بھی ان سے نہیں ملنا چاہے گا. وہ اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں, اللہ ان سے منہ پھیر لے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو امید ہے, ہم کہتے ہیں نا اللہ سے اچھی امید رکھیں, اللہ غفور الرحیم ہے, رحمان ہے, ہم سے 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس کو ایکسکیوز نہیں بنا سکتے. میں نماز نہیں پڑھی کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے, میں روزے نہیں رکھ رہی کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے, میں اچھی مسلمان نہیں بنوں گی کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. دیرفور سب کچھ ڈال دیا اللہ پہ, ساری زبردستی ڈال دی اللہ پہ, نعوذ باللہ. اب میں عمل سے فارغ ہوں, میں فارغ ہوں تو پارٹی کروں گی نا, اور کیا کروں گی میں. I have nothing left to do when اللہ کو زبردستی میں جا کے اپنے آپ کو بخشوائی لوں گی, نعوذ باللہ. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پھر یہاں پہ کیوں میں روؤں بڑی راتوں کے اندر, کیوں میں راتوں کو جاگوں, نیند بھی خراب کروں, تہجدیں بھی پڑھوں, تراویاں بھی پڑھوں, تسبیحاں, کس چیز کی محنت رہ جائے. There is no struggle left in a Muslim if you remove the concept of qiyamah. And that's why it's so important to revisit, re-strengthen this concept کہ اللہ اپنے عرش پہ اپنے جلال میں بیٹھا ہوگا, اور اس دن اللہ اپنے غضب میں ہوگا. جتنا غصہ اللہ کو قیامت کے دن آئے گا نا, کسی دن نہیں آئے گا. کیونکہ دنیا کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا بھی تو کیسے. Fathers have raped daughters on this dunya. Yes or no? Buried daughters alive on this dunya. اور اللہ کون ہے؟ انصاف کرنے والا ہے. کیسے غضب میں نہیں ہوگا اللہ سے, کیسے حساب نہیں لے گا. اینڈ قیامت کے دن جو ہے وہ ایکولائزر کیا ہے. دنیا کے اوپر کچھ لوگوں کو انصاف ملتا ہے, کچھ کو نہیں ملتا. قیامت کے دن ہر کسی کو اللہ انصاف دے گا, ہر کسی کو. Every zulm that is done on the dunya is paid off on the day of قیامت. تو اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ your ulama of Yahud are making your own Jews lost. ٹھیک ہے, اب یہ ان کی وہ ایکسپوز کی جا رہی ہے, ان کی اسٹریٹجی ایکسپوز کی جا رہی ہے. یس, آیت نمبر 64 to 72. Say, O people of the book, agree to a matter that is alike between us, that we worship none other but Allah, that we do not ascribe any as partner unto him, and that some of us do not take others
as gods besides Allah. If they turn away, then say, bear witness that we have surrendered to Allah. O people of the book, why do you argue with regard to Ibrahim alayhi salam when the Torah and the Injil were revealed after him? Do you not understand? Lo, you are the ones who argued concerning those things that you had knowledge about. So why do you now argue regarding that which you have no knowledge? Allah knows and you know not. Ibrahim alayhi salam was neither a Jew nor a Christian, but he was one abiding to the truth and subservient, never from the idolaters. Verily those closest to Ibrahim alayhi salam are the ones who followed him and his Prophet sallallahu alaihi wasallam, as well as those who believe. Allah is the protecting friend of the believers. Ye to aage ayat hai where I told you that Ibrahim alayhi salam is not a Jew nor a Christian, right? Acha, ayat number 69 to 71. A group of the people of the book yearn to lead you astray. They only lead themselves astray, but they perceive it not. O people of the book, why do you disbelieve in the verses of Allah, whereas you testify to them? O people of the book, why do you confuse the truth with falsehood and conceal the truth knowingly? Now this is a great conspiracy being exposed by Allah via wahi to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this was happening live in Medina at the time. What was happening was that actually the Jews had come to Medina, settled 500 years before coming of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They came and settled in Medina waiting for the last prophet. उनको पता था मदीना में आना, आप सल्लम हिजरत करके मदीना आएंगे. So आप सोचे how much knowledge did they have in their books. And when आप सल्लम came, हदीस का मफ़हूम आता है, in fact कुरान की आयत है. Allah says to Prophet Muhammad sallam के ओ मोहम्मद, they recognize you, ये तुम्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं. बेटों के अंदर कोई शक होता है? नहीं, कोई शक नहीं होता. इनको कोई शक नहीं था कि मोहम्मद sallam is the last prophet of Allah. उनको पता था कुरान is the book of Allah. डिनाई क्यों किया? बिकॉज अब ये हो गए थे यहूद. अपनी ईगो, अपनी अना इतनी बड़ी हो गई थी कि अल्लाह भी नाउजुबिल्लाह की अल्लाह अना के आगे छोटा हो गया था. समझ आए? अपनी ईगो की वजह से कि हाउ वी आर जूज, हाउ कैन वी बिकम द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद. अगर फॉलोअर्स बनते तो लीडर मोहम्मद को बनाते, फिर जूस तो ना कहलाते, मुस्लिम्स कहलाते. जूस के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इन्होंने अपनी वो नहीं छोड़ी और इनका कितना ईगो है. अच्छा, अब इनको दावत ये दी जा रही है कि जब तुमने पहचान लिया तो ईमान ले आओ ना लास्ट प्रॉफिट के ऊपर. क्यों तुम जिद कर रहे हो? ठीक है. एंड व्हाई आर यू हाइडिंग द ट्रूथ? अहले किताब वाज साइलेंट व्हेन दे हर्ड दिस आयत. आप सल्लल्लाहु ने तिलावत करके जूस को ये आयत सुनाई थी, ये खामोश थे. इनके अंदर की जो कंस्पिरेसीज थी वो अल्लाह ने एक्सपोज कर दी मदीना के अंदर. एंड दे डिनाइड द हक एंड दे न्यू दैट द कुरान वाज द हक. यू सी, कुरान इज नॉट एंटी जू और एंटी क्रिश्चियन. ठीक है? कुरान इज सिंपली द ट्रूथ. This is Allah's truth. This is Allah's kalam. They should have accepted it as that. वो कहते नहीं जी ये तो एंटी जू है, ये एंटी क्रिश्चियन है, ये एंटी कुछ भी नहीं है, ये प्रो अल्लाह है कुरान. बेसिकली इफ यू आर प्रो अल्लाह, इफ यू लव अल्लाह, आ जाओ कुरान के ऊपर, आ जाओ उसकी आयतों के ऊपर, बात मान लो तो. अच्छा, सिमिलरली देखें क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर इनके अपने जो क्रिश्चियंस हैं, दे एक्सपोज द प्रीस्ट्स हु आर पेडोफाइल्स, राइट? अब इनकी ये जो सारी कंस्पिरेसी क्रिश्चियंस ने एक्सपोज की है ना, तो उनको एंटी क्रिश्चियन तो नहीं कहा जाता. एक चीज को एक्सपोज इसलिए किया, जब हक सामने होगा, नुमाया होगा, फॉल्सहुड एक्सपोज हो जाती है. कुरान इज सिंपली हक. इसके अगेंस्ट जितना फॉल्सहुड है वो एक्सपोज हो जाएगा. अब ईसा अलैहिस्सलाम इज नॉट द सन ऑफ गॉड, वो एक्सपोज हो जाएगा इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. कोई भी नहीं है अल्लाह का बेटा. अब वो एक्सपोज तो हो गया, मगर वो कहते नहीं दिस इज एंटी क्रिश्चियन, द कुरान इज एंटी यहूद. भाई तुम छोड़ दो यहूद और क्रिश्चियन, तुम मुसलमान बन जाओ. ठीक है? एंड when we follow on their footsteps, then Allah leaves Muslims also on their ways. Allah मुसलमानों की दोस्ती पे छोड़ देता है, आपको आपके हाल पे छोड़ देता है उस वक्त तक जब तक आप मोमिन बन जाओ. मुस्लिम उम्मा टुडे इज नॉट यूनाइटेड. हमने कल क्या किया था क्लास के अंदर? जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, तो जमात ही नहीं है ना, लिटिल लिटिल पीसेस है. सम कुछ दहशतगर्द पीसेस भी हैं उसके अंदर, कुछ वायलेंट हो गए, कुछ लेकिन इल्म हासिल करके नरम नहीं हुए.
مسلم نہیں ہوئے, سنتوں کو فالو کرنا نہیں سیکھا, and until they are not collected on the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, until this doesn't happen. اور یہ کیسے ہوگا؟ اگین if you say کہ جی آج بہت وائلنٹ ہو گئی ہے, کوئی جماعتیں جو ہے وہ روڈ پہ نکلی ہوئی ہیں, ٹائر جلا رہی ہیں, وائلنٹ ہو گئی ہیں, تو فرسٹ آف آل آپ سمجھیں نا کہ پہلے جب ایران اور عراق کے اندر یونیورسٹیز تھی, آپ کو پتہ ہے ان آرڈر ٹو بیکم اے اسکالر آف اسلام فرسٹ یو ہیڈ ٹو گیٹ اندر ڈگری, یو ہیڈ ٹو گیٹ اے ڈاکٹریٹ. یا آپ سائیکالوجی کے ڈاکٹر بنتے, یا آپ سائنٹسٹ بنتے, یا آپ میتھمیٹیشین بنتے اور ڈاکٹریٹ لیتے, اس کے بعد آپ قرآن کا دین سکھا سکتے تھے. یعنی علم آپ نے حاصل کر لیا ہوتا, عالم آپ ہوتے, بٹ فرسٹ یو ہیڈ ٹو بی اے ڈاکٹریٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹیچ دا قرآن. وائی؟ پڑھے لکھے جب قرآن سکھائیں گے نا تو کبھی قرآن کا ایکسٹریمسٹ ورژن نہیں آ سکتا. ایجوکیٹڈ پیپل were supposed to teach the deen. When you gave the deen to a person who has zero exposure and zero education, تو اس کو تو صرف جہاد کی آیتیں یاد آتی ہیں, اس کو تو صرف بلڈ تھرسٹی, اس لیے کہ اس کو غصہ ہے, اندر سے وہ بھوکا ننگا ہے, اس کو ہیٹریڈ ہے کہ بھائی میں اگر اللہ کا دین فالو کر رہا ہوں میرا یہ حال کیوں ہے. حال اس لیے کیونکہ امت کا یہ حال ہے. اور امت کا حال کس نے بنایا؟ یہ انگلی یوں نہیں یوں میں نے بنایا. جو امت کا حال, میں تھی سائلنٹ, میں تھی quiet in my own home, in my own house. I was comfortable in my own life. I never cared what was happening to the ummah. So this is what happened to the ummah. And that goes individually for every one of us. We are all responsible to uplift this ummah. And inshallah, آج بھی اگر کام شروع کر دیا, it's never too late. Never. 40, 50, 60, 70 سال کے بھی اگر آپ ہیں نا, کام شروع کر دیں بس, کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کچھ کام کرا لے. ٹھیک ہے. اینڈ دی ادر تھنگ واز, ہاں جب ان کے پاس بک ہوتی تھی, وین پیپل یوز ٹو گو ٹو دیم, یہود عالم ور ویری ریسپیکٹڈ ان مدینہ. تو اب جو عرب مشرکین عرب تھے وہ یہود کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے ہاں بتاؤ تمہاری کتابوں میں جو آخری نبی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ان کی جھلک ہے, کوئی ان کی نشانیاں ہیں؟ تو وہ ڈینائی کر دیتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں بالکل بھی نہیں, یہ تو ویسا ہے ہی نہیں جیسے ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں. دس از ناٹ دیٹ لاسٹ نبی, دس از ناٹ. حالانکہ بی بی صفیہ جب مسلمان ہوئی تھی تو بی بی صفیہ واز یہود عالم's ڈاٹر. ایک ان کے فادر بھی یہود عالم تھے, بہت بڑے مدینہ کے, اینڈ ان کے چچا بھی یہود عالم تھے. ٹھیک ہے. سو ناؤ 2 brothers کی conversation narrated by بی بی صفیہ. She said when they came back from seeing Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one brother asked the other, he said کیا لگتا ہے, is this the last prophet of Allah, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ آخری نبی ہے؟ تو بڑے بھائی نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ہر نشانی ان کے اندر میں نے پا لی ہے, یہ وہی نبی ہے, آخری نبی اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرے بھائی نے کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے, اب ان کے اوپر ایمان لانا ہے, مسلمان بننا ہے, قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. وہی بھائی جس نے قسم کھائی تھی کہتا ہے اللہ کی قسم میں مرتے دم تک اس کی مخالفت کروں گا. تو جس اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اس اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے. اگر یہ اپنی ضد چھوڑ دیں, آج بھی یہ تورات اور بائبل پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں, قرآن کے اوپر ایمان لے آئیں, اتنی ان کے پاس نشانیاں ہیں. اگین they use their علم in a twisted way, in a twisted way. اور پھر یہ یہود کہتے تھے why we are not bringing ایمان. وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ میری شریعت کبھی بھی نہیں بدلے گی. اللہ نے ایکسپوز کر دیا اس آیت کے اندر, they are lying. موسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا, کیونکہ قرآن نے آ کے ان کی شریعت بدلی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو ایبروگیٹ کی ہے بنی اسرائیل کی شریعت, قرآن کی شریعت ایبروگیٹ کرتی ہے اس کو, اور ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا, انہوں نے جھوٹ بولا. اگین ان کا ابھی ہم کرتے ہیں آیت نمبر 72 to 74, پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ یہود نسل کیا ہے, یہ کس قسم کے انسان ہیں, یہ بھی پتہ چلے گا. Ayat number 72 to 74. A group from the people of the book say, believe in that which has been revealed to the believers at the beginning of the day and disbelieve therein at the close of the day, in order that they return. Do not admit this except before one who follows your creed. Tell them, verily the true guidance is guidance of Allah, and you only say these things because others have been given what you were given.
or because they overcome you in a dispute by your Lord. Say, definitely, bounty is in the hand of Allah. He accords it to whoever He pleases, and Allah is all embracing, all knowing. He selects by His mercy whom He pleases, and Allah is the great bestower of bounty. آیت نمبر 72 to 74. اب یہ مشرک اور اہل کتاب جو ہیں یہ وٹنس تھے, they were witnessing the attraction of Islam, ٹھیک ہے, اینڈ یہ اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ مسلمان ایک دفعہ کوئی بن جائے, جان سے چلا جائے گا لیکن واپس نہیں جائے گا, دین سے پھرے گا نہیں. سو دے ور وٹنسنگ کہ اس کے اندر کچھ تو ہے, اس دین کے اندر, کہ جو جاتا ہے وہ دیوانہ ہی ہو جاتا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, اور واپس نہیں آتا ہے. ایون ہرقل روم asked these questions from Abu Sufyan. Abu Sufyan had gone to Rome. اس نے سنا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور خط بھی اس کے پاس آیا ہوا تھا, نہیں خط بعد میں آیا تھا. دس از ان مکہ. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. سو وین ہی وینٹ ان فرنٹ آف ہرقل روم, ہی سیڈ ٹیل می اباؤٹ دس محمد, یہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی یہ when people become Muslim, then once they enter Islam, do they leave it? And ابو سفیان even though دشمن تھا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ جھوٹ نہیں بول سکا, اس نے کہا نہیں, ایک دفعہ یہ انٹر کر جاتے ہیں اسلام کے اندر, یہ کبھی ریورٹ نہیں کرتے, کھالے اپنی کھچوا دیتے ہیں یہ, لیکن یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے یہ واپس نہیں مڑتے. تو the Heracle of Rome said کہ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے, وہ نشانی دے رہا تھا, کہتا ہے ایمان ایسا ہی ہوتا ہے, once it enters the heart it doesn't leave it. اس کے بعد اہل کتاب were defeated in intelligence, in اخلاق, in morality, in military warfare. کہاں ڈیفیٹ ہوئے تھے؟ بدر کے اوپر. بدر کے اوپر آ کے اہل کتاب کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی, کفار مکہ کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی, کیونکہ یہ کافروں کو کون بھڑکا رہا تھا؟ جوز ایکچولی ہوتے ہیں اسکیمرز ہیں, پیچھے سے بیٹھ کے وسپر کرتے ہیں. آج بھی اب جتنا سوشل میڈیا چلتا ہے, اور سوشل میڈیا میں if you are watching قرآن کا درس in Ramzan on your social media, the next thing that shows up, the pop-up is always going to be a fahashi ki video, some sex video, some dirty video. It's always going to show up next. یہ ساری محنت کا کام یہود کا ہے. ان کی فطرت نہیں بدلی, آج تک وہ ہمیں ایسے ہی نچاتے ہیں. ہمارے مائنڈ کنٹرول, مائنڈ گیمز, پروگرامنگ, پروپیگنڈا, یہ سب یہود کا کام ہے. اینڈ دے آر جینیس ایٹ اٹ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہماری نسلوں کو تباہ کر کے بیٹھے ہوئے. ویڈیو گیمز کے اندر آدھی نسل انہوں نے تباہ کر دی, برین ڈیڈ کر دیا ہمارے بچوں کو. ایسی ویڈیو گیمز بنائی ہے, اتنی اڈکٹیو بنائی ہے کہ اذان کی آواز بھی اب ہمارے بچوں کے کانوں پہ نہیں پڑے گی, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک ان کو چیخ چیخ کے. I don't know if your kids are gamers, but if they are, this is the propaganda, the latest propaganda of the Yahud. And now they say this COVID and this is, they're just going to take it to the next level after this. اپنے فتنے کو یہ نیکسٹ لیول لے جائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد یہود کے علماء had a hatred and a jealousy, and they started propaganda and schemes against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of their schemes is being exposed over here. وہ کرتے کیا تھے, مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے مسجد نبوی کے اندر, اس کے اندر سب آ کے بیٹھتے تھے, اس کے اندر مسلم بھی آ کے بیٹھتے تھے, کافر بھی آ کے بیٹھتے تھے, سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, قرآن میں کیا نہیں آیت اتری ہے. کچھ لوگ مذاق اڑانے کے لیے سنتے تھے, ٹھیک ہے, یہود بھی آتے تھے, یہود بھی سنتے تھے. دین دے میڈ دس اسکیم. یہود نے پلان کیا بنایا کہ دیکھو مدینہ والے یہود عالم کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے, ان کے پاس کتاب تھی. تو انہوں نے کہا دیکھو ہم کیا کریں گے, ہم صبح جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کے کلمہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, شام کو جائیں گے اور کہیں گے ہم نے چھوڑ دیا یہ دین, ہم نے اس میں کچھ اسپیشل نہیں پایا. کیا تو ان کا دماغ چلتا ہے, کیا دماغ چلتا ہے. انہوں نے کہا جب صبح مسلمان خوش ہو جائیں گے, دیکھو یہودی عالم ہے, مسلمان ہوا ہے, کوئی تو بات. ان کے دل کے اندر کا فتنہ یہ تھا کہ ہم صرف یہ اس لیے کریں گے کہ رات کو سوتے سوتے ہم کافر ہو جائیں گے, واپس ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے, اور محمد کی نعوذ باللہ بےزتی ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھو اس کے دین میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ صبح آیا اور رات کو چھوڑ دیا. جب ہم نے اس کو پڑھا ہم نے کہا نہیں یہ اچھا نہیں ہے, یہودیوں کا دین اچھا ہے, واپس چلے جاؤ. یہ جان کے یہ مطلب ایمان کے ساتھ بھی کھلواڑ,
گیم کھیل رہے تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ. اللہ نے آیت کے اندر بتا دیا, قرآن کے اندر. آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوا دیا مدینہ کے اندر کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ ان کی اسکیمز ہیں. اینڈ دے وڈ گو اینڈ ریڈ کلمہ. اچھا VIP ایکچولی مدینہ میں یہود VIP کا اسٹیٹس رکھتے تھے. ہم بھی ہر وقت VIP کو دیکھتے رہتے ہیں, کب VIP مسلم ہوں گے, کب. ہم دیکھتے رہتے نا, ہمیں بہت شوق ہے جی مائیکل جیکسن مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا, کہتے ہیں ڈائنا مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی ہمیں نہیں پتا. اچھا ابھی کوئین کا میاں مرا, اس پہ تو کسی نے الزام نہیں لگایا کہ وہ مسلمان ہو گیا, اس کو تو جمعہ بھی نصیب ہوا تھا. بھائی کیا ہو گیا؟ ہم یہ ہے نا, جب ہم نکمے ہو جاتے ہیں تو ہم VIPs کو دیکھتے رہتے کہ جی کوئی انگریز یا گورا مسلمان ہو اور اس کو دیکھا دیکھی ایک ویو چلے مسلمان ہونے کی. یہی ہے نا, کیونکہ خود عمل سے فارغ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان ہوتا تھا اس کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت ہوتی تھی, صحابہ کی پرسنالٹی اتنی حسین ہوتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہماری طرح گلا پھاڑ کے درس دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو. بتائیں کیا دین ہے اسلام. اب ہم کیونکہ خود نکمے ہو گئے, our personality reflects nothing of the Quran and the Sunnah. اس لیے ہمیں تو کنونس کرنا پڑے گا نا لوگوں کو مسلمان ہونے کا. ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی تھی, وہ لائنگ نہیں کرتے تھے, چیٹنگ نہیں کرتے تھے, فراڈ نہیں کرتے تھے. یہ ہوتا ہے نا مسلم کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے قرآن, ٹھیک ہے. اینڈ وی شوڈ نیور ایسوسیٹ گلیمر ٹو اسلام, بیکاز اس سے ہوتا ہے کلٹ ورشپ, پرسنالٹی ورشپ, you know, and we should not attach our moral to personalities also, because sometimes personalities fail. Not the Nabi, but sometimes Muslim personality میں کبھی ہمارے علماء کی ایسی کوئی بات آ جاتی ہے, کسی عالم کی, کسی مولوی صاحب کی. فرسٹ آف آل never discuss مولویز, never. ہمیں نہیں پتا اگر وہ واقعی میں اللہ کا بندہ ہوا اور قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم میرے بندے کے بارے میں اتنے لمبے لمبے فتوے دے رہی تھی, تمہیں پتا تھا اس کے دل کا حال کیا ہے؟ نہ کسی کے بارے میں بھی نہیں, مولوی تو بالکل بھی نہیں, لیکن جنرلی آلسو ہمیں لوگوں کے دل کا حال نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر سے دیکھنے میں بڑی ماڈ اسکواڈ ہو, لیکن دل اس کا بڑا اللہ والا ہو, بڑی عاشق ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی, تو کسی کے لیے بھی کامنٹری نہیں کر سکتے. دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو بی کانشیسلی اویئر آف. اچھا, اینڈ دیز جوز دے ور کانشیس ہپوکریٹس, یعنی وہ فراڈ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صبح کلمہ پڑھتے تھے, رات کو ریورٹ ہو جاتے تھے. اچھا, اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے صبح اور دوپہر کو مر جاتے تو مسلمانوں نے ان کو مسلمان قبر میں دفنا دینا تھا نماز جنازہ پڑھ کے. حساب ان کا کنہوں نے لینا تھا؟ جو قبر کے اندر کا حال, وہ تو حساب تو اللہ نے لینا تھا. سو اللہ would have burnt them in hell because Allah knew they are the worst of the kafirs. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. جب اللہ کہتا ہے نا حساب قیامت کے دن دلوں سے ہوگا, یہ ہے دلوں سے حساب ہونا. اندر سے کون کس کو محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے, اور اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کا عشق دیتے. بہت دعا مانگے اس رمضان. اچھا, اینڈ the one who comes for haqq can never leave. So people who come for haqq, sometimes we are also looking at آج کلاس میں کتنے لوگ آئے ہیں, ہاؤ مینی ادر نمبر آف فالوورز, زوم کلاس کے اوپر کتنے لوگ آئے ہیں. رمضان ہے, کم از کم 100 تو ہونی چاہیے تھا نا. Not necessarily. Islam right now is not a popular movement. Islam is a downtrodden movement right now. What we are doing is unusual compared to the times. What are people doing in Ramzan? Sahris and iftaris and parties and parties. اتنی پارٹیز کہ رمضان کا پورا پرپس جو ہے نا وہ کولیپس ہو گیا اسی میں, سحری اور افطاری میں. پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں نا کہ کتنا ثواب ہے نا روزے میں افطاری کھلانا اور سحری کھلانا روزے دار کو. آپ نے کھلانی ہے سحری افطاری, غریب کو کھلائیں. ہو سکتا ہے واقعی اس غریب کے دل کی دعا آپ کو لگے اور آپ کی زندگی بدل جائے, ہو سکتا ہے. امیروں نے آپ کو کوئی دعا نہیں دینی, چاہے آپ ان کو پورا بکرا کھلاتے ہیں. انہوں نے وہاں سے اٹھ کے جانا ہے, انہوں نے کہنا وہ ٹھنڈا تھا, ڈیزرٹ اس کا نہیں تھا, فلانی کا ڈیزرٹ تھا, سستے والی ڈیزرٹ تھا, وہ کپس والی ڈیزرٹ تھی, 100 باتیں کرتی ہیں. تو فوکس اگین ناٹ پلیزنگ دا دنیا. اف یو آر ڈوئنگ اٹ ٹو پلیز اللہ, تو غریب کی دعا لینا, غریبوں کو کھلائیں. غریبوں سے تو ہماری دوستی نہیں ہے. اور یوزولی یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ آپ جی پورا دسترخوان لگائیں, یوزولی ہماری اپنی افطار ٹیبل کے اوپر اتنا کھانا ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا حساب کون دے گا اللہ.
اس لیے کہ بھوک ہوتی ہے نا رمضان روزے کے اندر، جب بھوک ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے آؤ، چاٹ بھی لے آؤ، سموسہ بھی چاہیے، جلیبی بھی چاہیے، فلانی بھی چیز چاہیے. آپ کیا کریں، آپ 2 پلاسٹک کے ڈبے لے لیں، ٹھیک ہے، اور جب افطاری کی اذان کے ٹائم سے پہلے جب وہ ٹیبل پہ افطاری کر لیتا ہے، ہوتا کیا ہے سارا کا سارا ویسے کھانا پڑا ہوتا ہے، اس میں ایسے لگتا ہے جیسے ڈینٹ بھی نہیں کھایا گیا، سارا کھانا ویسے پڑا ہے. تو 2-3 ڈبے آپ اپنی افطار ٹیبل سے بنا کے باہر دیکھ لیں، جسٹ گیو دم آؤٹ سائڈ. ایک ایک جلیبی، ایک ایک سموسہ اگر ڈال دیں گے، کچھ یقین کریں آپ کی بہت برکت ہوگی، آپ کی افطار ٹیبل پہ کچھ کم نہیں ہوگا. ایک ایک پیس اٹھا کے 2-3 ڈبے بنا کے افطاری سے پہلے باہر کسی غریب کے ہاتھ میں پکڑا دیں. یہ ہے کام کرنے والا، یہ فوکس ہے بنانے والا. اینڈ اگین ناٹ لوکنگ ایٹ دا VIP موومنٹ. Then I was telling you that نیت should be corrected. ٹھیک ہے کہ ہم اپنی نیت کریکٹ کر لیں کہ ہم آئے کس لیے ہیں، ہم حق کے لیے آئے ہیں. اینڈ اٹ واز ایویڈنٹ. دیکھیں جب ہم حق کے لیے آئے ہیں نا، اب ہم کامیاب ہو یا ناکام ہو، مزے کی بات کیا ہے، اگر ہم اللہ کے لیے آئے، اللہ نے اپنے ہاں قبول کر لیا 100% مارکس، قیامت کے دن ہمارا تو کام ہو گیا. اب 2 آئیں 4 آئیں، ہاں دل کرتا ہے کہ 100-200 آئیں، دل کرتا ہے. دل کیسے نہیں کرے گا؟ دل کرتا ہے کہ اسلام بیکمز اے پاپولر موومنٹ، کہ درس جو ہے وہ گھر گھر کے اندر ہونا شروع ہو جائے. دل کرتا ہے یہ. لیکن نیت جو ہے وہ کس لیے ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور ہدایت تو اللہ ہی کی ہے، ہدایت belongs to اللہ. اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو، اور اگر اللہ نہ دے زبردستی میں کسی کا اوپن ہارٹ سرجری کر کے اس کا دل نہیں بدل سکتی. نہیں، اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ان Allah's hands. ٹھیک ہے، تو ہم جب مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لیکن having said that, Allah is not a sadist God. اللہ جان جان کے یہ نہیں کہتا اچھا اس کو بھی کر دو گمراہ، اس کو بھی کر دو گمراہ، اس کو بھی کر دو. اللہ ڈز ناٹ رائٹ یو آف. ساری زندگی بھی اگر تم نے گناہ کیا نا، اللہ ڈز ناٹ رائٹ یو آف. اللہ کہتا ہے ابھی رکو، شاید جب تک کہ اللہ مہر نہیں لگا دے. جب اللہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پہ، اس کے بعد there is nothing to bring them back. لیکن کس کے دل پہ مہر لگائے گا؟ تمہارے دل پہ لگائے گا. تم ادھر بیٹھی ہو، قرآن سن رہی ہو، اللہ سے دعا میں مانگ رہی ہو اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہمت دے دے، I want to be a better Muslim. تو اللہ نعوذ باللہ ایسے دعا مانگنے والوں کو نہیں کہتا کہ نہیں میں نہیں دے رہا، چلو. اللہ کس کے دل پہ مہر لگاتا ہے؟ جس کو نعوذ باللہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے نفرت ہو جائے، اس کو اللہ دل کو مہر لگا دیتا ہے. لیکن اس کو بھی بہت مہلت دینے کے بعد، بہت 10 20 30 40 سال مہلت دینے کے بعد پھر اللہ مہر لگاتا ہے. جب اللہ کو پتا ہے کہ اب یہ نہیں سنے گی، پھر مہر لگاتا ہے. اینڈ دین ویلتھ اینڈ بیوٹی، یو سی، یہ جن چیزوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی، ایجپشنز کے پاس بھی تھی. نفرٹیٹی واز دا موسٹ بیوٹیفل وومن آن دا ورلڈ ان ہر ٹائم. ایجپشن. فائدہ کیا ہوا؟ وہ پوری وہ نہیں جس کی، ہاں نہیں، نفرٹیٹی از ویل. کلیوپیٹرا تو ہمیں پتہ ہے، نفرٹیٹی بھی انہی کی ایجپشنز کی کوئین تھی. اور وہ نہیں یہ اپنے پوری باڈی کے اوپر آرٹ ورک پینٹ کروا کے وہ رکھتی تھی تاکہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. پورے ٹیٹوز بنے ہوئے ہوتے تھے اس کے اوپر. اس کی بھی وہ ان کے جیولری باکسز، جیولری بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی. تو مجھے بتائیں اچھا اتنا حسن اور اتنے پیلسز، اور آج 2021 میں وہ کہاں ہے؟ قبر کے اندر ہے. قبر کے اندر اس کے آگ ہے یا ٹھنڈک ہے؟ خود بتا دیں. کافر مر گئی. یو نو وین لائک ابھی دا کوئینز ہسبینڈ ڈائڈ، اور سب بڑا افسوس کر رہے تھے کہ 99 کا ہو گیا، اور پھر ہائی سنچری ہو جاتی، اس کو 100 ہی پورا ہوتا. میں نے کہا اگر افسوس کرنا ہی ہے اس بات پہ افسوس کرو کہ وہ 99 کا ہوا اور کافر مر گیا. تم اس کو دین نہ پہنچا سکے، تم اس کو مسلم نہ کر سکے، 90 سال میں اس کو مسلمان نہ کر سکے. بیکاز مجھے مائی ٹیچر سیڈ دا سیم تھنگ ٹو می when سری دیوی ڈائیڈ. اینڈ یو نو when you grow up، بچپن سے آپ نے ان کو موویز میں دیکھا ہوتا ہے، آپ کی اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے نا بالی ووڈ ہیروئن سے، تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا ہائے بیچاری مر گئی. تو بچپن کی اس کی موویز دیکھی بھی ہیں، آپ کو تھوڑی سی محبت بھی ہوتی ہے، تھوڑا رونا بھی آ رہا ہوتا ہے. میری ٹیچر نے مجھے اتنی خوبصورت بات کی، کہتی ہے رونا ہے تو اس کی روح کے لیے رو، وہ ابھی جہنم کے اندر جل رہی ہوگی،
رونا تو اس بات پہ رو کہ تم اس کو پڑھ کے نہیں بخش سکتی, وہ تو کافر مر گئی, تو اتنی تمہیں اگر اس سے محبت تھی جاتی نا اس کے پاس, لے کے جاتی دین, کرتی اس کو مسلمان. The greatest humanitarian cause on the dunya is to make somebody a Muslim. Greatest humanitarian cause. کیسے؟ اس لیے کہ دنیا کے اوپر جیسی مرضی گزر جائے گی, آخرت اس کی سنور جائے گی. جو مسلمان ہو کے مر گیا تو کم از کم اس کو جہنم کے اندر تو نہیں جلنا ہمیشہ کے لیے, اس کو جنت ملنے کے چانسز تو ہے نا. تو مسلمان یہ کام کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے, سب سے بڑا کام ہے اس وقت لوگوں کو دین پہنچانا. اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی. دیکھیں ان کو سنایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی, آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آ گیا, اسرائیل میں سے نہیں آیا. تو تم کیوں پریجوڈس کیا ہوا تھا نا انہوں نے, اپنا ایگو تھا. اینڈ ان کا ایگو کتنا زیادہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک اپنے کال سے کہہ رہے ہیں کہ the one, اچھا اللہ کا کال ہے, ہدایت تو اللہ ہی کی ہے نا. تو اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام حق ہے تو یہود اور کرسچن کہتے ہیں یو آر پریجوڈس. ان آیتوں کے اندر اللہ از بینگ پریجوڈس. اللہ از اناؤنسنگ دیٹ لک, اللہ کے نزدیک, اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک ایک ٹرو ورژن آف ریلیجن ہے وہ اسلام, ایک ٹرو کتاب ہے وہ قرآن ہے, اینڈ لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پچھلے انبیاء پہ یقین نہیں رکھتے, ہم رکھتے ہیں یقین, لیکن لاسٹ پروفٹ کے اوپر یقین لانا ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اللہ نے خود بتا دیا. تو اب بنی اسرائیل اگین وہ کلٹ مینٹالٹی نہیں ہوتی جس طرح ہماری کہتے ہیں وڈیروں کی مینٹالٹی ہوتی ہے, فیوڈل لارڈ. تو یہ اپنے آپ کو لارڈ سمجھتے تھے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اتنے ٹوسٹڈ تھے, یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے. They used to say کہ ہم اتنے فیوریٹ ہیں. اچھا کہاں سے آئی ان کے پاس یہ مینٹالٹی؟ دیکھیں I told you 2, 4, 10 ہزار سال ان کے اندر ہی تو پیغمبر پیدا ہوئے تھے. ٹوسٹڈ اگر ان کو ایگو آئی تھی تو کہاں سے ایگو آئی تھی؟ پیغمبر تو انہی کی نسل میں سے آ رہے تھے. 5000 سال تک موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر ان کی قوم میں, ساری کتابیں ان کے پاس, ساری ہدایت ان کے پاس, ساری نصیحت ان کے پاس. They were the most favored قوم in the universe. تو دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں. اچھا کرسچن بیچاروں نے تو ایک عیسیٰ کو بنایا نا خالی بیٹا, یہ تو اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں پوری قوم. But they still think that way. Yes. وہ تصدیق نہیں کرتے نا, جیسے we are born. ہاں بیکاز ان کے اندر آپ جو کنورٹ کر ہی نہیں سکتے, کنورٹ نہیں ہو سکتا. اینڈ دا مدر ہیز ٹو بی جو. اسی لیے تو یہ 1% رہ گئے ہیں دنیا کے اوپر. آدھے سے زیادہ تو کو مار دیا تھا نا ہٹلر نے اور نبوکت نظر نے اور ان کی نسلیں مار دی تھی. اب جو بچے ہیں صرف 1% ہے. اور اچھا اب ان 1% کے اندر ایک بات سمجھ لیں, Jews will never admit this, but Jews say only Jew is human race. اس کو سمجھیں, خالی جو یہود ہے وہ انسان ہے. مسلم, چائنیز, ساؤتھ افریقن, بدھسٹ, ہندو اور کوئی بھی مذہب ہے, ایون کرسچنز, وہ ہیومن نہیں ہے, وہ ایکچولی نومز ہیں. نومز کہتے ہیں وہ, ان کو اردو میں بھی اس کا بڑا ایک اچھا سا ورڈ آتا ہے کہ یہ جو نومز ہیں یہ گویمز ہیں, گویمز بلاتے ہیں. اور گویمز ایسے ہیں کہ جیسے یہ انسان دیکھنے میں انسان ہے مگر ہیں یہ جانور. اللہ کے ہاں اگر میں ان کو قتل کر دوں میری کوئی پوچھ نہیں ہوگی, اگر میں ان سے چوری کروں میری کوئی پوچھ نہیں ہوگی, اگر میں جھوٹ بولوں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. So the Jews can actually throw a nuclear bomb on all of the dunya right now, kill all of humanity, and they, according to their own scripture, will not be answerable in front of Allah. So then that's what they're doing. That's what they're doing. یہ جو کووڈ چھوڑی ہے دنیا کے اوپر, ایسی کسی ٹوسٹڈ مینٹالٹی والا ہی چھوڑ سکتا ہے نا کہ دنیا میں جو مرتا ہے مرے. As long as Jew نہیں مر, a Jew is not allowed to kill a Jew, he's not allowed to cheat a Jew, he's not allowed to steal from a Jew. لیکن اگر کوئی نان جو ہے اس سے آپ چوری کر سکتے ہو, اس کو آپ قتل کر سکتے ہو. جیسے میری بات سنو, وہ میں نے آپ کو کہا کیا گویمز جو ہیں وہ انسان جیسے دکھتے ہیں, انسان نہیں ہے. مینز کیا ہے, جانور ہیں.
اب if you go and kill a cow, book. no, this is in the changes that they've made in their book. Yes, Yeah, madam, now they have changed it. Yes. اب اگر آپ باہر جائیں اور صوفیہ میڈم نے گائے کو گولی مار دی یا چھری پھیر دی, گائے مار دی, تو اس کو کوئی کہے گا کہ یہ قاتل ہے؟ بھائی کاؤ کو اگر آپ نے کل کر دیا تو کاؤ تو اینیمل, اٹس اوکے, رائٹ؟ کوئی ہیومن مرڈر تو نہیں ہوا. اسی طرح اگر وہ پوری ہیومینٹی کو مرڈر کر دے, بیکاز دے آر اینیملز ان دیئر آئیز, دے آر ناٹ ہیومن, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ کیا مجھے بتائیں, اس قوم کو اللہ ایکسپوز کر رہا ہے, اس قوم کو ایکسپوز کر رہا ہے اللہ ان آیتوں کے اندر کہ they were the ones who had the نعمت, they had the blessing. اچھا, ہمارے پاس بھی نعمت ہے نا. نعمت اصل میں ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے فضیلت اللہ کی, میں نے آپ کو کہاں تک, اچھا, فضیلت اللہ کی کیا ہے؟ ہدایت اللہ کی فضیلت ہے, قرآن اللہ کی فضیلت ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضیلت ہے, دا بک دا قرآن. ٹھیک ہے, ہم جو مسلمان ہیں یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ہمارے اوپر. ڈو وی تھنک لائک دیٹ؟ نو, وی ڈونٹ تھنک سو. ہم تو رینج روورز کو ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں اور 8 کیرٹ کے ڈائمنڈس کو ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اللہ یہ کب آئے گا, یہ کب ملے گا. اور مسلمان ہونا, what a great honor this is. This is the greatest, most precious thing in our lives is that we have the Quran in our hands right now. And حدیث کا مفہوم آتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the one who has the blessing of the Quran, جیسے ابھی ہمارے ہاتھوں میں قرآن تو پہلے بھی تھا ہمارے پاس, لیکن ہمیں میننگ نہیں پتا تھی نا, عربی میں پڑھتے تھے. When the Quran you are studying it with the meaning, and then if he looks at someone else's blessings with want, کسی اور کو دیکھ کے کہتا ہے اچھا اس کے پاس تو یہ بھی ہے, اس کے پاس تو یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم said he has not valued the Quran. اس نے قرآن کی قدر ہی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نہیں, اللہ نے اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی دے دی. قرآن تو جنت کی چابی ہے, اور یہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ہر کسی کو نصیب نہیں ہے یہ. So we have to really be grateful to Allah that He allowed us this opportunity to study. The most blessed majlis is the majlis of the Quran. Allah's angels send blessings on this majlis. And Allah Rabbul Izzat, اب ہم باہر دیکھ رہے ہیں, پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے نا. باہر والوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھو وہ افطاری کی تیاری میں لگی ہوئی ہے, وہ دیکھو کتنی پارٹی کر رہی ہے, وہ دیکھو وہ بلو ڈرائی کرانے پارلر گئی ہوئی ہے, میں تو نہیں جا سکتی, میں تو قرآن کلاس میں پھنس گئی. یہ دیکھ رہے ہم. اللہ رب العزت, اللہ یہ محفل دیتا اس کو جس کو اللہ چاہتا ہے. And special reference is that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is chosen for Allah's fazl. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی محفل میں, ابھی اپنا نام لے کر آئیں دماغ کے اندر, اللہ رب العزت mentions your name. When you mention Allah's name in a mahfil, Allah Rabbul Izzat mentions your name amongst His angels personally. کہ یہ دیکھو یہ افشا میری بندی, یہ میرا ذکر کر رہی تھی, یہ صوفیہ. It is beautiful. ہم اس چیز کو ویلیو ہی نہیں کرتے, ہم دنیا کو ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت, and Allah also says, جب تم مجھے اپنی زبان سے یاد کرتے ہو میں تمہیں اپنی زبان سے یاد کرتا ہوں. جب تم مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو میں تمہیں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کچھ تسبیح نا دن کی, اسپیشلی رمضان ہے, کچھ تسبیح 1 یا 2 دل کے اندر کیا کریں. وہ جو دل والی تسبیح ہے نا, وہ اینجلز کے پاس بھی لکھی بھی نہیں ہے. قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہو رہا ہوگا اور جب ہم پائی کو ترسے ہوں گے نا, تو اللہ پاک وہ دل والی تسبیح اپنے دل سے نکال کے ہمارے میزان کے اندر ڈال دے گا. کہے گا یہ وہ ذکر ہے جس بندی نے مجھے اپنے دل میں یاد رکھا تھا, یہ دل میں یاد کیا تھا. فرشتوں کو بھی نہیں. جب دل کے اندر آپ سمجھو سبحان اللہ, زبان نہیں ہل رہی, دل کے اندر ایکو چل رہا ہوتا ہے نا, جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دل کے اندر. دل کی آواز فرشتے نہیں سن سکتے. یا اونلی اللہ. اٹس اے پرائیویٹ, آپ نے لاک کر دیا, ایک ٹریجر باکس ہے آپ کا دل. دل کے اندر جو بھی ذکر ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے, اللہ اس کو پریزرو کرتا ہے, اور قیامت کے دن اللہ دے گا. کتنا قریب کا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ. فرشتے جو نوٹ کرتے ہیں وہ تو عمل نوٹ کرتے ہیں نا. ایون ہمارا روزہ, فرشتے روزے نوٹ کر لیں گے. صوفیہ نے 30 روزے رکھے, 28 29 جتنے روزے رکھے, وہ نمبر نوٹ کر لیں گے فرشتے, ثواب نہیں نوٹ کر سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
اللہ رب العزت یہ ایک وہ عبادت ہے. روزے دار تو آپ کو پتہ ہے سو رہا ہوتا ہے اور وہ عبادت میں ہوتا ہے, اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. روزے دار کیونکہ پوری باڈی ہماری روزے میں, ہر چیز روزے, ہر چیز اللہ کی. دس از دا گریٹسٹ اسٹیٹ آف عبادت. وی آر کمپلیٹلی سبسرونٹ اینڈ سبمرجڈ ان Allah's عبادت. اللہ رب العزت نے کہا اس کا اجر میں خود دوں گا قیامت کے دن. کسی کو نہیں پتا روزے دار کو روزے کا کیا اجر دے گا. اور پھر میں نے کہا اللہ جیسا تو کوئی دینے والا نہیں ہے, تو کیا دے گا, سبحان اللہ. اٹ از اے گریٹ بلیسنگ. ٹھیک ہے. اچھا, whoever wants this فضیلت, ذوالفضل العظیم جس کو چاہیے تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا پڑے گا. whoever does not bring ایمان on محمد صلی اللہ علیہ وسلم will not get a part of this فضل. ٹھیک ہے. so you have to understand دین اسلام it's not a glass of water. یہ تو پورا کا پورا گشنگ اسپرنگ ہے, اور اگر اس کے ہوتے ہوئے ہم پیاسے رہ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پیاس تو ہمیں کبھی لگی نہیں. اس کا مطلب ہے we never went searching for it. آیت نمبر 75 to 60 sorry 75 to 80 نہیں, اچھا 75 سے لے کے ہم کرتے ہیں 76. From the people of the book there is him who if you trust him with a wealth of treasures he will return it to you. Then there is him who if you trust him with a single dinar he will not return it to you unless you keep standing over him. This is because they say we have no obligation towards the unlettered people. They lie against Allah knowingly. Yes, he who fulfills his pledge and possesses taqwa, then surely Allah loves the pious. اب آ جائیں آپ religious prejudice پہ. یہ دینی خیانت ہے یہود کی جو ایکسپوز کی جا رہی ہے. ان کی فائنینشیل prejudice بھی ہے. یہود کی شریعت میں انٹرسٹ حرام ہے, رائٹ, جس طرح مسلمانوں کی ہے. یہود کو انٹرسٹ چارج نہیں کر سکتا, باقی پوری دنیا کو انٹرسٹ چارج کر سکتا. Yes, that's how they're running the financial institutions of the world. سارے بینکس وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ان جانوروں سے تو ہم انٹرسٹ لے سکتے ہیں نا, یہ تو انسان نہیں ہے. بس یہود سے انٹرسٹ نہیں لے سکتا. وہ انٹرسٹ فری لونز دیتے اپنے جوز کو, ایک دوسرے کو انٹرسٹ فری رکھتے ہیں when working between the Jews. ان کا یہ prejudice ایکسپوز کیا جا رہا ہے. They are different for the outside world, and at the same time Allah's not painting them all with one brush. یہ آیت کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں there is from the people of the book there is him who if you trust him with a wealth of treasures he will return it to you. بتایا جا رہا ہے ان میں امانت دار بھی ہیں, سچے بھی ہیں. اللہ سب کو, ہمیں تو غصہ چڑھتا ہے تو ہم سارے یہودیوں کو منوس کہہ دیتے ہیں نا, we paint them with one brush. اللہ پاک کہہ رہے نہیں, فرام دا پیپل آف دا بک کچھ ایسے امانت دار ہیں جو واقعی اگر آپ ان کے پاس امانتیں رکھو وہ آپ کو حق کے ساتھ واپس کریں گے وہ امانتیں. یہ جوز کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ is saying some of them is honest also, so this is not a generalization of the Yahud, but some of them Allah is saying ایک دینار دو گے وہ کھا جائے گا. ایسے بھی ہیں ان کے اندر, یہود کے اندر, جو چیٹرز, جو اسکیمرز, جو ان کے یہ جو زائنسٹ ہیں. Okay, so when we're talking about Yahud, Zionists are also a part of they claim to be part of the Jews, Bani Israel, they're part of Yahud. They are the ones whose prophet is going to be, Nauzubillah, Dajjal. They are the ones who are working, the Freemasons, the Illuminati. They are the ones who have all of the media, the banking systems, Hollywood, all of these music albums, everything. The music industry, this is all under their control. And they are influencing the world in preparation of the coming of Dajjal. And they are going to worship Dajjal. And they are going to establish his governance all over the world, except Makkah اور مدینہ میں یہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. They don't relate themselves to Jews as well. They do. No, they do. They just take it as a cover-up. Yes, but they so their name is Jews. Yeah. Their name is Jews, but they don't follow any of the Shariat of the Jews. اچھا, پھر اس کے بعد one can, اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا, they can kill non-Jews also. اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا. When you said that Jews are, some of them are nice, honest and امانت دار,
تو is there any leniency for them یا نہیں they still have to convert them؟ بھائی میں نے آپ کو کہا دین اللہ کے آگے دین اسلام ہے. یو نو دی آنسر ٹو دس رائٹ؟ بیکاز اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے, اس سے پہلی والی کل کی کلاس میں ہم نے کیا تھا کہ اللہ ٹولڈ دیم, جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا یہ ساری زندگی ذلیل رہیں گے دنیا کے اوپر, عیسیٰ میں تمہارے فالوورز کو اپلفٹ کروں گا اور ڈس بلیورز کو ڈاؤن ٹراڈن کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو وہ تو کافر تبھی ہو گئے جب عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے, کفر کیا اللہ کے پیغمبر کا, اللہ کی بک کا. اب آخری پیغمبر کا بھی کفر کر لیے, آخری پیغمبر کا بھی they didn't follow the book or the prophet, تو کافر ہے وہ مسلم نہیں ہے. and anybody who is not a Muslim, اس کے اعمال گڈ ڈیڈز اس کو دنیا میں اجر مل جاتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, دنیا میں اللہ ان کو بھر بھر کے دے دیتے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. there is no part of جنت for somebody who has done kufr against Allah. there is no part of jannat for them. as sweet as they are, it doesn't matter. اچھا, پھر کچھ ان کے بارے میں یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ امانت دار بھی تھے, اللہ is saying some of them lied against Allah. they are نعوذ باللہ, اس میں اللہ کا غضب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب عقیدہ بگڑتا ہے تبھی تو قومیں بگڑتی ہیں. عقیدہ اگر اسٹریٹ ان کا رہتا تو ان کے اندر ٹیڑھ نہیں آتی. تو مسلمز آلسو گیٹ سم ہاؤ ناؤ دس بخشی بخشائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ یو گونا فالو دا کرسچنز اینڈ دا جوز, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی مشابہت رکھتا ہے, یو گوئنگ ٹو فالو دیم, بیکم آئیڈینٹیکل ٹو دیم. تو سملر وے کے اندر مسلمز ہیو دس عقیدہ ناؤ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. وہ میں نے آپ کو بہت فیمسلی ایک کہانی سنائی تھی کہ گاؤں کے اندر ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ پاک بیٹھے ہوں گے اپنے عرش پر, حساب مسلمانوں کا کیسے ہوگا. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک بیٹھے ہوں گے عرش کے اوپر اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو حقہ دے دیں گے پینے کے لیے. نعوذ باللہ, نعوذ, اللہ پاک کو حقہ دیں گے پینے کے لیے. جیسے ہی اللہ پاک حقہ پینے میں بزی ہو جائیں گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیٹنگ کر کے سارے مسلمانوں کو پیچھے سے کہیں گے چلو چلو جاؤ اندر جنت کے گھس جاؤ, جاؤ جاؤ. اور اس گاؤں کے اندر جتنے لوگ تھے مسلمان وہ تو اس مولوی صاحب کی بات کو سچ مان رہے ہیں نا. اب کسی نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیٹنگ کرنی ہے قیامت کے دن, ہم سب کو ویسے ہی جنت بھیج دینا ہے, تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر تو نہ رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت ہے, نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. عقیدہ جب بگڑتا ہے, ٹوسٹڈ کانسیپٹس آف دا مائنڈ یہ مسلم امہ کو عمل سے فارغ کر دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے ہمیں تو جی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو فیورٹ ہیں, ہم تو وہی والی بات ہوگی نا, خواب ہے مرنے کے مدینہ میں اور عمل کے اندر سے فارغ, نمازیں ہیں نہیں, فجر کے وقت سو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بڑی برتھ ڈے پاکستان کے اندر منائی جاتی ہے, حالانکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی برتھ ڈے نہیں منائی. اینڈ ایون دا ڈیٹ از ناٹ authentically known کہ 12 ربیع الاول, we know that it is the date of his death but it is not known as confirmed as the date of his birth. کیونکہ اس وقت برتھ ڈیز منانے کا کوئی وہ نہیں تھا, تو کسی کے پاس ڈیٹس لکھی بھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اب اس پہ بڑے بڑے کیکس کٹتے ہیں, لائٹیں لگتی ہیں اور گڈی بیگز بھی بٹتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہری پگڑی والے گڈی بیگز بانٹتے ہیں بچوں میں پورے شہر کے اندر. آئی سویئر, ہنسنا نہیں ہے یہ, میں سچی بات بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ اب ہوتا کیا ہے, پھر ہم اگربتیاں جلا لیں. جب ایک قوم عمل سے فارغ ہو جاتی ہے نا, پھر اس کو شو میں دکھانا ہوتا ہے, اس کو نعروں میں دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو یا رسول اللہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے کیک بنتے ہیں, کیک کٹتے ہیں, لائٹیں لگتی ہے, پورے شہر میں لائٹیں لگتی ہے. 12 ربیع الاول کی, تم گئی نہیں نا, جاتی تو تمہیں ملتا. 12 ربیع الاول کے دن فجر کی نماز مسجد میں صرف جا کے دیکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے امتی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ چل جائے گا امت کا حال کیا ہے. اللہ ان لائٹوں سے امپریس نہیں ہوتا ہے. اگر بتیاں جلوا لو اور حلوے ہم سے پکوا لو وہ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کام کر کے دکھاؤ تو مسلمان ہو نا. دعووں کا مسلم کچھ مسلم نہیں ہوتا, اور ساری زندگی ہم نے یہی سیکھا ہے دعووں کا مسلمان بننا, اور دعووں کا ہی مسلمان ہے جو نعوذ باللہ بعد میں جا کے ڈنڈوں والا مسلمان بن جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جب تک اللہ کا خوف, جب تک اندر کی ٹریننگ, پرسنالٹی, مورالٹی نہیں بنائیں گے تو پھر وائلنٹ مسلم بنائیں گے, پھر ٹیررسٹ مسلم بنائیں گے, پھر ایکسٹریمسٹ مسلم بنائیں گے.
اور پھر نعرے پیچھے سے ہوں گے لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ نے نعوذ باللہ کبھی کہیں ٹائر جلائے مدینہ کے اندر؟ چلو ٹائر نہیں تھے, کوئی اور چیز جلائی. مکہ کے اندر جب پرسیکیوٹ ہو رہے تھے, مسلمانوں کی کھالیں جل رہی تھی, تب تو جلا سکتے تھے. جلائی کوئی چیز انہوں نے نہیں. یہ گوریلا وارفیئر نہیں ہے اسلام کے اندر. بامر جیکٹس کا دین نہیں ہے اسلام. اسلام ہے اسٹریٹ فارورڈ, بنو مسلم, امہ یونائٹ ہو, ایک لیڈر ہو, جاؤ جا کے جنگ کرو کافر کو, گلے اڑا دو, ان کی گردنیں اڑا دو, پیچھے پیچھے سے چھپ چھپ کے کیا بار کرتے. مگر کیوں؟ کیونکہ خود یونائٹڈ نہیں ہے, کمزور ہیں, تو جاتے ہیں جلدی سے ایک بام پھینکیں گے, پھر واپس بھاگ جائیں گے اندر, پھر جائیں گے ایک بام پھینکیں گے. پھر یہ کوئی ٹام اینڈ جیری کا شو تھوڑی ہے دین اسلام. اللہ آنرز جہاد کا تو بہت بڑا درجہ ہے, لیکن یہ جہاد کا طریقہ ہی نہیں ہے. ناٹ دا وے دا قرآن اینڈ دا سنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر آئی وش میں آپ کو وہ فوٹو کاپیز کروا کے دے سکوں, جو لیٹرز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جنگ کے لیے جاتے تھے, when they used to go for warfare, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لسٹ کر کے دیا تھا کہ جس جگہ جنگ کرنے جا رہے ہو, جنگ کی کیا تہذیب ہے اکارڈنگ ٹو سنت. یو کین ناٹ ایون روئن دا پلانٹس آف دیٹ ایریا. تم ان کی فصلیں تباہ نہیں کر سکتے, تم ان کے کوئی بھی درخت نہیں اکھاڑ سکتے, تم ان کے ہسپتالوں کی طرف نہیں جا سکتے, بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو بسوں کے اندر جا کے پھٹ جانا یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ شہروں کے اندر جا کے پھٹ جانا؟ نو. وار فیئر کا 1400 سال پہلے انہوں نے پورا پروٹوکول دیا تھا. انہوں نے کہا لڑنا ہے صرف کس سے لڑو گے؟ جو سامنے تمہارے آرمی کا سولجر کھڑا ہوگا, اس سے تم جہاد کر سکتے ہو. تم بچوں کو نہیں کر سکتے, تم بوڑھوں کو نہیں کر سکتے, تم ہسپتالوں کو نہیں روئن کر سکتے. حتیٰ کہ ان کے, کیونکہ پہلے کفار مکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا, جس جگہ پہ وہ جنگ کرتے تھے نا, وہ ان کی کھیتوں کو آگ لگا دیتے تھے تاکہ ان کی فصل تباہ ہو جائے, ان کا مالی نقصان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, آپ نے کہا ایک درخت نہیں گرانا. جا رہے ہو جنگ کرنے کے لیے, تمیز دیکھیں, تہذیب دیکھیں, مسلمان کا کلچر دیکھیں, مسلم کی پرسنالٹی دیکھیں کیا ہونی چاہیے. اور آج دیکھ لیں, ٹائر جلا رہے ہیں, بسیں جلا رہے ہیں اپنے ہی ملک کے اندر, مسلمان ہی مسلمان کو جلا رہے ہیں, وہ گولیاں چلا رہے ہیں مسجدوں کے اندر, مزاروں کے اوپر جا کے بم پھاڑ رہے ہیں. کیا نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں مزار سجدے کی جگہ نہیں ہے, لیکن بم پھاڑنے کی بھی تو جگہ نہیں ہے نا. اگر ایک ایکسٹریم سے دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹیررزم کر رہے ہیں اگینسٹ مسلمز اونلی. اور مسلم کے اگینسٹ تو کوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا مسلمان بھائی تمہاری گردن پہ بھی چڑھائی کر کے لے آیا نا تلوار, تم اپنی تلوار توڑ دینا, کلمہ پڑھنا اور گردن کٹوا لینا, دیٹس اٹ. اگر مسلم کے ساتھ لڑنا آئے تو آپ کو شہید ہو جانا ہے اس کے ہاتھوں, آپ اس کو لڑ نہیں سکتے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پک اپ وارفیئر اگینسٹ اے مسلمان. اور آج سارا رونا ہی امت کا, یہ سارے امت کے ٹکڑے اس چیز پہ ہوئے کہ قرآن اور سنت ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. اینڈ دین اچھا دے لائڈ اباؤٹ اللہ, تو اللہ کا غضب آ رہا ہے اس کے اندر کہ جب عقیدہ بگڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ جو امانت دار کا یہود کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آرمر تھا, جو ان کا ذرہ تھا وار میں پہننے والا, وہ کسی یہود کے پاس امانت رکھا ہوا تھا, اور اس یہود نے اس امانت کو واپس دیا تھا. سوچیں, وہ چاہتا تو غائب کر لیتا نا. تو اللہ نے حق کہا ہے کہ ان میں سے ہیں کچھ جو ابھی بھی سچے ہیں, جو امانت دار ہیں, ان کو ٹیمپٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اتنے سچے ہو, اتنے امانت دار ہو, آ جاؤ نا مسلمان بن جاؤ, کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کی آیتوں کا. اینڈ مسلمانوں کا دیکھیں, پھر مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کافر ملک کے اندر جا کے جب یہ شاپ لفٹنگ کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں اور ٹیکس ایویژنز کرتے ہیں, who gets a bad name? Islam gets a bad name, Muslims get a bad name. ٹھیک ہے. اینڈ اللہ is saying he loves متقی. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے احسان کرنے والا, متقی تقویٰ کرنے والا. حدیث کا مفہوم آتا ہے. اب متقی کیسے بنیں گے؟ چلیں ہم تھوڑی پریکٹس سیکھیں گے رمضان کے اندر انشاءاللہ. حدیث کا مفہوم آتا ہے نماز پڑھو اول وقت پہ. اول وقت پہ ہم نماز کب پڑھتے ہیں؟ آخری ٹائم, بس اب 5 منٹ رہ گئے ختم ہونے میں, چلو آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. پہلے باقی سارے کام ختم کرتے ہیں,
آخری ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لو ہونا چاہیے نا, اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملاقات کی محبت نہیں ہے, پھر نماز پڑھنے کی محبت نہیں ہے کیا؟ پاؤں ایسے ڈریگ کرتے کرتے پٹکتے پٹکتے جب جائیں گے نماز کے لیے, وہ نماز کے ہمارے منہ پہ ہی نہ فرشتے مارتے واپس. نظر نہیں آ رہا کہ کیا یہ اللہ کی محبت میں آ رہی ہے؟ یہ تو روتے پیٹتے آ رہی ہے. اف اچھا پڑھتی ہوں اٹھتی ہوں, ایسے کر کے نماز پڑھی ہم نے, اللہ کی عبادت کی, عبادت تو نہ کی ہم نے صرف ایک لپ سروس کی. پھر سرٹن پلیسز اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ایک تو ہی لفظ متقی, ہی لفظ تقوی والا. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے اللہ پاک کو اول وقت کی نماز پسند ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو مکہ پسند ہے. اللہ لفظ خانہ کعبہ, زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کو مکہ پسند ہے. ہمیں بھی بہت پسند ہے, لیکن دیکھیں نا دروازے بند ہیں, اور مجال ہے جو ہمارے اوپر اتنا سا بھی اثر ہو. خانہ کعبہ بند ہے, دنیا کے مسلمانوں کے لیے بند ہے, لیکن دنیا کے مسلمانوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا, عمل کے اندر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا. اینڈ سرٹن ڈیز, کچھ وقت ایسے حدیثوں میں بتائے گئے جیسے 10 days of ذو الحجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کسی اور دن کی عبادت ہے یا کوئی بھی عمل کسی اور دن کا اتنا پسند نہیں ہے جتنا the 10 days of ذو الحجہ, جو 10 دن حج کے ہیں. اس میں اسی لیے کہتے ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے اور عبادتیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہاں نہیں, متقی کے لیے تو آپ تقوی میں بڑھو گے نا, تو ہمیں جب یہ چیزیں پتہ ہوں گی, اللہ loves مکہ, if we love Allah we will love مکہ, right so it's مطلب یہ تو اب اپنی یرننگ ہے نا کہ آپ کو کتنی محبت ہے, آپ کتنا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, آپ کتنا ایمان اور تقوی میں انکریز کرنا چاہتے ہو. اینڈ رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ, کیونکہ اس وقت ایٹ لیسٹ شیطان ہمارے نفسوں سے تھوڑا ہلکا ہوا ہوتا ہے. سب سے ایزی ٹائم یہی ہے. اچھا پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو چوری کی, جو فالس ہوڈ, جو بزنس کے اندر جھوٹے قسمیں اٹھاتے ہیں, 5-10 روپے کے لیے جنت بیچ دیتے ہیں, 5-10 روپے کے لیے. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں, اور یہ یہودی بھی بہت کرتے ہیں. اچھا تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ will not look at him and Allah will not talk to him and not purify him. Who? The one who does this cheating. ٹھیک ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو متقی نہیں ہے, جو لوگوں کا مال کھا رہا ہے, ہڑپ کر رہا ہے. لیکن اس آیت کو پڑھ کے ڈر کس کو لگے گا, مجھے یہ بتائیں. اس آیت کو پڑھ کے صرف اس کو ڈر لگے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی کہ اللہ مجھے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن, اللہ مجھے پاک نہیں کرے گا, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کس کے دل میں تکلیف ہوگی؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی. جو منافق ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ دیکھتا ہے, دیکھے نہیں دیکھتا نو پرابلم, اٹس اوکے. اس کی جان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا منافق کی یہ آیتیں پڑھ کے, اس کا دل اندر سے نہیں لرزتا, وہ کہتا ہے نو پرابلم, اٹس اوکے. میں اپنی زندگی کے اندر کنوینئنس دیکھتا ہوں, باقی اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر لے گا قیامت کے دن. اینڈ قیامت کے دن when we stand up, we will stand up from our graves. جس حالت میں ہوں گے, سب سے زیادہ ڈر اس چیز کا لگتا ہے. کچھ لوگ اللہ معافی شراب پیتے ہوئے مر جاتے ہیں, وہ قیامت کے دن ویسے ہی اٹھائے جائیں گے, وہی کام کر رہے ہوں گے. سوچیں کس حالت میں مریں گے, زندگی جیسے گزاریں گے اسی حالت میں مریں گے. اینی ڈے یوں کر کے مر جائیں گے نا ہم تو, ود ان اسپلٹ سیکنڈ. تو جو ہم ایوری ڈے, اگر ہم ایوری ڈے الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں, تھوڑی تسبیح پڑھ رہے ہیں, ود ان دا 24 hours, چانس یہی ہے نا کہ 24 hours میں کچھ نہ کچھ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں مر جائیں گے. اگر 24 hours ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں تو پھر چانسز تو یہی ہیں کہ مکہ مدینہ جا کے نہیں مرنا, پھر اسی گناہ میں مریں گے, اسی سن میں مریں گے. اور یہ چیز آپ کو عمل پہ آمادہ کرتا ہے. It changes your perspective. And then the space, when you stand on the day of Qiyamah, the space to stand is only going to be 2 feet. 2 feet تو میرا خیال ہے ہم پورے ہیں نا, تو بندے کے ساتھ بندہ چپکا ہوگا اور کروڑوں کی تعداد میں بندہ ہوگا. بہت ہیبت ناک ہے قیامت کا دن. ہم کہتے ہیں نا پیچھے ہٹو, دور ہٹو, گرمی لگ رہی ہے, لائن میں بھی ہم سے نہیں کھڑا ہوا. یہ کیسی لائن ہے, چپک کے. اور سورج ادھر ہوگا 1 mile above our head, سورج ہوگا, پسینے میں ہم بھیگے ہوئے ہوں گے. And then Allah Pak is saying on the day of Qiyamah, witnesses are going to be brought forward. Witnesses کون ہے, گواہی کون دے گا؟ رسولوں کی گواہی قائم کی جائے گی.
ٹھیک ہے. پھر لمز کی گواہی, رسول گواہی دے دیں گے کہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا, قرآن اور سنتیں دے دی تھی. پھر ہاتھ پاؤں, اللہ طاق راتوں میں تو بڑا روتی تھی, اس کے بعد ناچنے سے بھی باز نہیں آتی تھی. یہ ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گی, خود بولیں گی قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اینجلز گواہی دیں گے کہ جو کتابیں لکھی نہیں ہیں, اور میں تو کہتی ہوں خالی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے, یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے ہماری پوری زندگی کی. ایک سین بائی سین پلے کر دیا جائے گا لارج اسکرین کے اوپر. ہمیں کیا لگتا ہے اگر ہمارے پاس کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی ہے تو اللہ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی قیامت کے دن؟ ایک مائکرو چپ یہاں سے نکالا جائے گا اور وہاں پہ ڈے بائی ڈے ہماری پوری لائف ڈسپلے کر دی جائے گی, فرام دا ڈے وی ور بورن ٹل دا ڈے وی ڈائی. دا ڈفرنس از اس دن دل بھی کھول کے بتا دیا جائے گا, اس دن دل کھول کے, نیتیں کھول کے, قیامت کے دن عمل کے اندر نیت کا وزن ڈالا جائے گا. اب نیت, جیسے میں قرآن کلاس کے اندر بیٹھی ہوں اور میں بہت پیارا درس دے رہی ہوں اور آپ سب کے دل کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا نیک ہے, اور اگر دل کے اندر, اللہ مجھے بچائے اس چیز سے, اگر دل کے اندر میری بد نیتی ہے کہ میں تو تھک گئی ہوں, یہ قرآن کوئی سنتا ہے نہیں, میرا تو دل ہی نہیں کرتا ان کو پڑھانے کا, ہر وقت آ جاتی ہے سننے کے لیے, کسی کو آج کل اثر نہیں ہوتا اللہ اور رسول کے, اگر میرے دل کے اندر یہ ہے تو قیامت کے دن اللہ یہ آواز سنا دے گا پوری خلقت کو, کیسا ذلیل ہوں گے ہم قیامت کے دن. تو جو کام کریں نیت کو پہلے کریکٹ کریں, نیت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خالص کی جائے, اس کے بعد عبادت کی جائے, اس کے بعد ذکر کیا جائے, اس کے بعد دین کا کام کیا جائے, اس کے بعد قرآن پڑھا جائے. نیت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. اور اللہ پاک نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن جسٹس ول بی اسٹیبلشڈ. سو دس از اپ انٹل آیت نمبر, یہ میں نے ایکچولی آیت نمبر 77 بھی کر لیے. Let me just read it to you. Those who purchase a small gain at the cost of Allah's covenant and their oath, such people have no portion in the hereafter. Allah will neither speak to them nor look at them at the day of judgment and will not purify them. There shall be a painful chastisement. Now I've completed ayat number 77. کل کی کلاس سے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 78 سے کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.